الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک نئے تفسیر سیشن کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں، اور آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ سورہ المائدہ ہے۔ تو آغاز کرتے ہیں بلا تاخیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ المائدہ مدنی ہے اور اس کی 112 آیات ہیں، رکوع اس کے 16 ہیں، اور یہ ہم پڑھ رہے ہیں چھٹا سپارہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله ان اللہ شدید العقاب۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أهل لغیر اللہ به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق۔ اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم۔ يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله فهو في الآخرة من الخاسرين۔ سورہ المائدہ ہے۔ سورہ المائدہ کا مطلب جو ہے دسترخوان کو کہتے ہیں المائدہ، اور سورہ المائدہ کے آخر میں 7ویں سپارے میں جا کر یہ آیات آئیں گی جس میں ایک دسترخوان کا مطالبہ کیا گیا کہ ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان اتاریں۔ تو اس نام سے، جس طرح آپ کو پہلے کہا گیا ہے کہ صورتوں کے نام ضروری نہیں ہوتا کہ اس صورت میں وہی اسی نام کے گرد یہ صورت گھومتی ہے، اکثر صورتوں کے نام بس علامت کے طور پہ رکھے جاتے ہیں کہ اس میں چونکہ دسترخوان کا ذکر آیا ہے تو یہ سورہ المائدہ ہو گئی، المائدہ کا ذکر آیا ہے۔ اسی طرح سورہ البقرہ میں چونکہ ایک ہی دفعہ ایک گائے کے واقعہ کا ذکر تھا تو اس پہ وہ البقرہ ہوگی۔ تو ضروری نہیں ہوتا کہ اس صورت میں جس نام پر وہ صورت ہے اسی صورت میں اسی کی تفصیل ہو، بعض اوقات علامتی طور پر بھی نام رکھے جاتے ہیں۔ سورہ المائدہ کا اگر آپ بیک گراؤنڈ دیکھ لیں تو سورہ المائدہ آپ دیکھ لیں کہ آپ نے غزوہ بدر پڑھ لی ہے، غزوہ احد پڑھ لی ہے، ہجرت مدینہ، چونکہ یہ مدنی صورتیں ہیں تو مدینہ ہجرت کے بعد کا یہ سارا قرآن ہے جو قرآن کے پہلے سپارے ہیں۔ تو اس میں آپ دیکھ لیں کہ اس ٹائم مسلمانوں کی حالت جو ہے وہ غزوہ بدر ہو گئی، احد ہو گئی، مزید کچھ سال گزار لیں کیونکہ 2 ہجری میں بدر ہے، 3 ہجری میں احد ہے، اور اس کے بعد 6 ہجری میں جا کے صلح حدیبیہ کا واقعہ ہوتا ہے۔ صلح حدیبیہ کیا تھی کہ کافروں اور مسلمانوں کے درمیان 10 سال کا ایک معاہدہ ہوا تھا جس میں آپس میں لڑائی وغیرہ جو ہے وہ بند کر دی گئی تھی، اور کچھ باتیں ان کی مانی گئی تھی، کچھ باتیں ان کی مانی گئی تھیں، اور مشرکین مکہ اور مدینہ میں جو مسلمان جو مکہ ہی سے ہجرت کر کے آئے تھے ان کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا۔ خیر یہ معاہدہ 10 سال تو نہ چل سکا، کچھ دیر بعد ہی یہ معاہدہ ٹوٹ گیا، اور اس کو قرآن نے فتح کہا ہے، فتحنا لک فتحا مبینا، فتح مبین کہا ہے۔ بظاہر مسلمانوں کو لگ رہا تھا کہ ہمیں شکست ہوئی ہے کیونکہ بہت ساری باتیں ان کی ماننی پڑی تھیں، بہت ساری شرائط ان کے ماننے پڑے تھے، لیکن ان دا لانگ رن اس کے بہت سارے فوائد مسلمانوں کو ہوئے تھے جو اللہ ان کو دینا چاہ رہا تھا۔ اس کا ذکر آگے جا کے آئے گا، سورہ الفتح میں بہت آگے ہے،
وہاں جا کے اس واقعے کا بھی ذکر ہے کہ بیعت رضوان ہوئی اور سارا واقعہ ہوا. واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا کہ وہ عمرہ کر رہے ہیں اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذی القعدہ 6 ہجری میں 1400 صحابہ کے ساتھ مدینہ سے مکہ عمرے کے لیے روانہ ہو گئے. ظاہر ہے مکہ میں رہے تھے تو مکہ کی یاد بھی آتی تھی، اور وہاں پر خانہ کعبہ تو ہر ٹائم آنکھوں کے سامنے ہوا کرتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رہنا، گھر، سارا کچھ وہاں بالکل ساتھ خانہ کعبہ کے تھا. تو خانہ کعبہ کی جدائی بڑے دل پر جو ہے وہ بوجھ بن کر گزرتی تھی صحابہ کے اوپر بھی، اللہ کے نبی کے اوپر بھی، کہ اللہ کے گھر سے وہ طواف نہیں کر پاتے تھے، اس کو دیکھ نہیں پاتے تھے، مدینہ میں تھے. تو ظاہر مکہ والوں سے لڑائی بھی تھی، اور وہاں تو مسلسل جنگیں چل رہی تھی، بدر ہوا، احد ہوا، چھوٹی موٹی لڑائیاں تو ہوتی رہتی تھیں. تو اب اس واقعے کو احد کے بعد کچھ سال گزر گئے تو یہ خواب آیا اور اللہ کے نبی چل گزرے. تو جب وہاں پر گئے تو مکہ والوں نے، کیونکہ وہ عمرہ کرنے والوں کو حرام مہینوں میں تو وہ جنگ نہیں کیا کرتے تھے، تو بہت قدیم مذہبی روایات کو اپنی عداوت کے اندر، اپنی دشمنی کے اندر ان کی بھی خلاف ورزی کی اور مسلمانوں کو عمرہ کرنے سے روک دیا. تو وہاں پر بیعت رضوان ہوئی، وہ ایک لمبا واقعہ ہے، وہ بعد میں آئے گا. تو یہ بہرحال معاہدہ طے پا گیا کہ آپ اس سال عمرہ نہ کریں، آپ اگلے سال آ جائیں. کافروں نے اس شرط پہ مان لیا، صلح حدیبیہ ہوئی کہ اگلے سال آپ لوگ آ جائیں اور اگلے سال آپ لوگ آگے عمرہ کر لیجئے گا، اور جو آپ کی ایک دل کی تسلی ہے یا آپ کو دل میں خانہ کعبہ کے دیدار کی جو آپ کی خواہش ہے وہ پوری کر لیجئے گا. یعنی ابھی نہیں آئیں گے آپ، اگلے سال آپ کو اجازت ہے آنے کی. تو اس طرح یہ معاہدہ طے پایا. اب اس سے فائدہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کا جو مدینہ سے دعوت نکلی تھی وہ مدینہ کے اطراف میں پھیل گئی تھی. مدینہ میں سب سے بڑا پرابلم تھا یہودیوں کا بالکل قلعہ کما ہو چکا تھا. غزوہ بدر کے بعد یہودیوں کو مار پڑی، غزوہ احد کے بعد یہودیوں کو مار پڑی. یہ ہر جنگ میں غداری کرتے تھے، اور اللہ کے نبی آ کے پھر جنہوں نے غداری کی ہوتی تھی ان کو وہاں سے نکال دیتے تھے. تو آہستہ آہستہ یہودیوں کا تو وہاں سے صفایا ہو گیا. اس سے کچھ عرصہ پہلے بہت بڑی جنگ ہوئی غزوہ احزاب کی، اس میں بھی مسلمانوں نے دشمنوں کو شکست دی، اور اس کے بعد تو دشمنوں کی بالکل بس ہو گئی. ٹھیک ہے نا. غزوہ احزاب تو وہ تھی کہ جس میں سارا عرب اکٹھا ہو کر آیا تھا اور خندق کھودی کھئی دی، اور وہ نہیں لڑ سکے تھے، اور وہ جو ہے وہ حسرتیں لے کے اور اپنا منہ لے کے واپس چلے گئے تھے. مسلمانوں کو انہوں نے کچھ نہیں بگاڑا. تو غزوہ احزاب کے بعد بھی یہودیوں کو مار شار پڑی. تو یہودی تو ہر جنگ کے بعد مار ہی کھاتے تھے، کیونکہ وہ غداری کرتے تھے، ان کی عادت تھی. ہر جنگ میں معاہدہ یہ تھا کہ جب مدینہ میں باہر سے لڑائی ہوگی تو یہودی سپورٹ کریں گے مسلمانوں کو، یہ معاہدہ تھا. لیکن وہ ہر دفعہ کوئی نہ کوئی غداری کیا کرتے تھے، اور ہر دفعہ جنگ کے بعد ان کی شامت آتی تھی. تو صلح حدیبیہ کا فائدہ یہ ہوا کہ جو 10 سالہ معاہدہ تھا، اس میں ایک تو سورہ المائدہ کے اندر آپ کو اس کے بعد کی ہی آیات نظر آئیں گی کہ اگلے سال مسلمانوں نے جو عمرہ کرنے جانا ہے تو کس طرح عمرہ کریں، پوری اسلامی شان کے ساتھ عمرہ ہو. ظاہر ہے جہالت کے دور میں تو اور طرح کا عمرہ ہوتا تھا، خانہ کعبہ کا ننگے طواف ہوا کرتا تھا، وہاں پر قبیلے اپنی اپنی قبیلوں کی شانیں بیان کیا کرتے تھے. تو اس ایک سال میں مسلمانوں کو یہ سکھایا گیا کہ اگلے سال آپ عمرے کے لیے پوری طرح پریپیئر ہوں، ایک پوری اسلامی شان سے عمرہ ہو. اور عمرے اور حج کے اندر، زیارت کے اندر کون کون سی چیزیں حلال ہیں، کون کون سی چیزیں حرام ہیں، ان کے بارے میں بتایا جائے گا. اور مزید یہ کہ مدینہ کے اندر اب اسلام ایک بہت بڑی پاور بن چکا تھا. اب یہ ایک پورا دین بن چکا تھا، ایک اسٹیٹ بن چکی تھی، ریاست بن چکی تھی. اور اسلام مدینہ کے اطراف میں جو یہودی تھے ان کو بھی کنٹرول کر لیا، اور اس کے جتنے قبائل تھے مدینہ کے اطراف میں وہ مکہ تک اور دور دور تک سرحدوں تک جو ہے مسلمانوں کا کنٹرول آ گیا تھا. اور مسلمانوں کا اس حد تک بھی کنٹرول تھا کہ اگر وہ چاہتے تو بہت سارے لوگ جو مکہ آتے تھے، تجارتی قافلے آتے تھے ظاہر ہے مکہ کے، تو وہاں پر جس طرح کہتے ہیں نا کہ یہ اکنامیکل لائن ہے یا اکنامیکل روڈ ہے، تو مسلمان اس پر قبضہ کر سکتے تھے اور مکہ کی معیشت کو تباہ کر سکتے تھے. ٹھیک ہے. مسلمانوں کے بہت سارے راستے جو تھے وہ مسلمانوں کا جہاں پر کنٹرول تھا، وہ وہاں سے تجارتی قافلے آتے تھے اور مکہ جاتے تھے اور ان کی اکانومی چلتی تھی. تو مسلمانوں نے ایک یہ نیکی بھی کی کہ انہوں نے تو عمرہ نہیں کرنے دیا، لیکن مسلمانوں نے اس کے جواب میں چاہتے تو بہت سارے اور عمرہ کرنے والوں کو روک لیتے کہ نہیں جانے دینا جی، بہت سارے قافلوں کو روک لیتے. ظاہر راستے تو ان کے مدینہ کے راستے میں آتے تھے بہت سارے، تو مسلمانوں نے اس کے بدلے میں ایسا نہیں کیا. تو یہ ساری چیزیں مسلمانوں کی تربیت کے لیے تھیں. اور اس ایک سال میں فائدہ یہ ہوا کہ پچھلے کچھ عرصے میں اتنی جنگیں ہوتی تھیں کہ کچھ نیا کوئی دعوتی کام کرنے کی، اسلام کی دعوت پھیلانے کی فرصت ہی نہیں ملتی تھی. ظاہر ہے مسلسل جنگ، مسلسل مسائل، اسی میں توجہ رہتی تھی، تو دعوتی کام جو ہے وہ متاثر ہوتا تھا. تو اس 1-2 سال جو ریلیکسیشن ہوئی صلح حدیبیہ کے بعد، اس میں اللہ کے نبی کو ٹائم مل گیا کہ اپنے دعوتی کام کو جو مدینہ کے اندر، مدینہ کے اطراف کے اندر آلریڈی بہت سٹرونگ ہے، اس کو مزید پھیلائیں اور اس دعوت کو انٹرنیشنل کریں.
شہر تک نہ کریں، اب انٹرنیشنل، اسلام تو پوری دنیا کے لیے ہے۔ تو یہی وہ موقع ہے کہ جب اللہ کے نبی نے دنیا کے حکمرانوں کو خط لکھے، وہ ادھر کے حکمران کو، روم کے حکمران کو، مصر کے حکمران کو، کہاں کہاں کے حکمرانوں کو خط لکھے اور اسلام کی دعوت دی، اسلام کو انٹرنیشنل کیا۔ مکہ سے مدینہ آئے، یہ اسلام ہے جو ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ تو اسلام تو جب پھیلتا ہے تو وہ مکہ والوں نے نہیں مانا تو طائف گئے، طائف نے نہیں مانا تو مدینہ آئے، مدینہ نے قبول کیا، وہاں سے اب ایک پوری ریاست بن چکی تھی، اور اسلام کو دعوتی کام کو پھیلانے میں بہت سارا فائدہ ہوا اس عرصے کے اندر۔ تو یہ 6 ہجری 7 ہجری کے دور کی آیات ہیں صلح حدیبیہ کے بعد کی، جس میں سورہ المائدہ کا حصہ ہے زیادہ۔ تو یہ سارا ہے جی سورہ المائدہ۔ اب اس میں ایک اور چیز سمجھنے کی ہے کہ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، زنا کے حکام بھی آ گئے، آداب بھی آ گئے، معاشرت بھی آ گئے، رشتہ داروں کے حقوق بھی آ گئے۔ اب اس سارے عرصے میں بالکل شکل تبدیل ہو چکی تھی۔ اب یہ غزوہ بدر والے حالات نہیں ہیں، غزوہ احد والے حالات نہیں ہیں۔ اب غزوہ احد کو بھی کئی سال گزر چکے ہیں۔ اب مسلمان ایک بہت بڑی پاور ہے۔ غزوہ بدر میں تو مسلمان نئے نئے مدینہ آئے تھے ہجرت کر کے، اس ٹائم مسلمانوں کی صورتحال اور تھی۔ غزوہ احد میں پھر ظاہر ہے مسلمانوں کو نقصان ہوا تو ذرا، لیکن اب مسلمان ایک پوری ریاست تھے، مدینہ کے اندر ہی نہیں، مدینہ کے باہر کئی قبائل تک، اطراف تک، بہت ساری سراؤنڈنگ میں مسلمانوں کا کنٹرول تھا۔ مسلمان ایک بہت بڑی پاور تھے، مدینہ والے بھی جانتے تھے، اور ایک علیحدہ تہذیب تھے۔ ظاہر ہے ان کا اپنا قانون، ان کے اپنے قوانین شریعت، ان کا اپنا ایک سسٹم، ان کا اپنی تہذیب، اپنا تمدن، ایک اپنا کلچر تھا، ایک پوری اسٹیبلشڈ، ایک کہہ لیں کہ ایک شناخت بن چکی تھی۔ مسلمانوں کی اپنے احکامات، اپنے ملنے کا طریقہ، طور اتوار، نکاح طلاق کے قوانین، وراثت کے قوانین، ساری چیزیں ہم پیچھے پڑھتے آئے ہیں۔ تو مسلمان ایک پورا معاشرہ بن چکا تھا جو ایک اپنی پہچان اور اپنی تہذیب رکھتا تھا۔ اب اس معاشرے کو مزید سٹیبل کرنے کے لیے اور اس دعوت کو مزید پھیلانے کے لیے اور مسلمان کو انٹرنلی سٹرانگ ہونے کے لیے جو 1-2 سال کا عرصہ ملا صلح حدیبیہ کے بعد، اس دوران یہ ساری چیزیں سورہ المائدہ کا زیادہ حصہ ہمیں ملتا ہے۔ تو مسلمانوں کی تربیت، مسلمانوں نے عمرہ اور حج اگلے سال کس طرح کرنے ہیں، اس کے لیے پریپریشن، اور اپنی دعوت کو کس طرح پھیلانا ہے، اور دین پر کس طرح ثابت قدم رہنا ہے، اور وہ غلطیاں نہیں کرنی جب لوگ پاور میں آتے ہیں، تھوڑے سے سٹرانگ ہوتے ہیں تو غلطیاں کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کمزور بندہ تو کچھ نہیں کر سکتا، لیکن جب بندہ طاقت بندے کے پاس آتی ہے تو ایک اور فتنہ آ جاتا ہے بندہ بعد۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بتایا کہ اب تم تب طاقتور ہو گئے ہو، سٹرانگ ہو گئے ہو، تمہاری کوئی پہچان بن گئی ہے، اب کمزور نہیں رہے، تو اب کون کون سی غلطیاں ہیں جو پچھلوں نے کی تھیں جو تم نے نہیں کرنی، کن کن غلطیوں کو اپنے معاشرے کو اگر مضبوط رکھنا ہے تو کن کن بیماریوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے۔ تو یہ جی تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہے سورہ المائدہ کا، اور اسی طرح یہ ساری آیات آپ کو یہاں پر نظر آئے گی۔ تو شروع کرتے ہیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ لوگوں جو ایمان لائے ہو، بندشوں کی پوری پابندی کرو۔ اچھا جی، بندشوں سے کیا مراد ہے؟ اوفو بالعقود، پابندی کرو بندشوں کی، یعنی ان حدود اور قیود کی پابندی کرو جو تم پر عائد کی گئی ہیں۔ اچھا جی آگے چلتے ہیں۔ تمہارے لیے مویشی کی قسم کے سب جانور حلال کیے گئے ہیں سوائے ان کے جو آگے چل کر تم کو بتائے جائیں گے، لیکن احرام کی حالت میں شکار کو اپنے لیے حلال نہ کر لو، بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ ظاہر ہے میں نے آپ کو بتایا کہ عمرہ کرنے جا رہے تھے تو کافروں نے نہیں کرنے دیا، تو انہیں کہا کہ جی اگلے سال آپ آئیں اور عمرہ کر سکتے ہیں، اور صلح حدیبیہ ہو گئی، ٹھیک ہے جی، جس کو فتح مبین کہا گیا۔ اب اگلے سال ظاہر ہے عمرہ کرنا ہے، مسلمانوں نے جانا ہے، زیارت کرنی ہے، تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ کس طرح کرنی ہے۔ اب وہ جو پہلے جس طرح عمرے ہوتے تھے اور حج ہوتے تھے، اور وہ جو پہلے طور اتوار تھے جن میں بہت ساری غلط چیزیں بھی تھیں، تو اب اسلامی شان سے نئے اصول اور نئے قوانین کے ساتھ اب مسلمان ایک نئی تہذیب ہے، ایک نئی شناخت ہے مسلمانوں کی، تو اب انہوں نے نئے انداز سے چیزوں کو کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے۔ تو جانور کون سے حلال ہیں، اور عمرے کے دوران شکار کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، احرام کی حالت میں کیا پابندیاں ہوں گی آپ کے اوپر، سوائے ان کے جو آگے چل کر تم کو بتائی جائیں گی، لیکن احرام کی حالت میں شکار کو اپنے لیے حلال نہ کر لو، بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ اچھا اس میں بھی یہی بات آ گئی کہ اللہ کا حکم تو اللہ کا حکم ہے، اب اس میں ہم سوال کرنے لگ پڑیں کہ جی کیوں جی احرام کی حالت میں شکار کیوں نہیں کرنا، یا احرام کی حالت میں یہ کام کیوں نہیں کرنا اور یہ کیوں کرنا ہے؟ بھائی اللہ کا حکم ہے، ہم اللہ کے بندے اور اس کے غلام ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا ایک پالیسی ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک رول ہے، اللہ تعالیٰ کے کچھ قانون ہیں کہ احرام کی حالت میں جب تم احرام باندھ لو عمرے یا حج کے لیے، تو یہ کام تمہارے اوپر حرام ہو جائیں گے۔ احرام کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر ہم بہت ساری چیزیں ہم اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں۔ تو اے لوگو جو ایمان لائے ہو، خدا پرستی کی نشانیوں کو بے حرمت نہ کرو۔
اچھا جی، اس کا کیا مطلب ہے؟ ہر وہ چیز جو کسی مسلک یا عقیدے یا طرز عمل و فکر و عمل یا کسی نظام کی نمائندگی کرتی ہے وہ اس کا شعار کہلائے گی، کیونکہ وہ اس کے لیے علامت یا نشانی کا کام دیتی ہے۔ سرکاری جھنڈے، فوج اور پولیس وغیرہ کے یونیفارم، سکے، نوٹ اور اسٹامپ حکومتوں کے شاعر ہیں۔ گرجا اور قربان گاہ اور صلیب مسیحیت کے شاعر ہیں۔ دیکھیں نا، جس طرح سرکاری وردی وغیرہ، ٹھیک ہے، مطلب مثال کے طور پہ پولیس ہے تو پستول، سرکاری وردی، ایک خاص قسم کی ٹوپی، ڈریس، یہ ان کے شاعر بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم عیسائیت کو لے لیں تو جی صلیب ایک ان کا شاعر ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح جو ہے گرجا، قربان گاہ ان کے شاعر۔ اسی طرح مسلمانوں کے شاعر ہیں۔ مسلمانوں کے شاعر کی بے حرمتی نہ کرو۔ مسجد مسلمانوں کا شاعر ہے، داڑھی مسلمانوں کا شاعر ہے۔ ان چیزوں کی بے حرمتی اور مذاق اڑانا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جو چیزیں اسلام کی پہچان ہے، ٹوپی اسلام کی پہچان ہے اگر، ٹھیک ہے، یا کہہ لیں کہ داڑھی اسلام کی پہچان ہے، مسجد اسلام کی پہچان ہے، تو یہ جو شاعر ہوتے ہیں، السلام علیکم، یہ اسلام کی پہچان ہے، ان کو بے حرمت نہیں کرنا چاہیے۔ ان کا ایک اپنا ادب اور احترام ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ پردہ اسلام کی پہچان ہے، شاعر ہے۔ اسی طرح یہاں پر بھی مثالیں ہیں کہ ہتھوڑا اور درانتی اشتراکیت کے شعار ہیں۔ یہ سب مسلک ہے۔ دیکھیں نا، ہر کسی کا اپنا کوئی سائن ہوتا ہے۔ کوئی ایلیمیناٹی جس کو کہتے ہیں، ان کا ایک اپنا سائن ہوتا ہے، اپنے کچھ شعار ہوتے ہیں، ان کے کوئی اپنے لوگوز ہوتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے، پہچان ہوتی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں۔ تو اسی طرح اسلام کے بھی شاعر ہیں۔ اگر کوئی شخص کسی نظام کے شاعر میں سے کسی شاعر کی توہین کرتا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ دراصل اس نظام سے دشمنی رکھتا ہے۔ دیکھیں نا، جس طرح آپ اس کے لوگوں کی یا آپ اس کے شاعر کی، کسی نظام کے شاعر کی آپ توہین کریں گے، یا کسی ملک کا جھنڈا ہے وہ اس کی پہچان ہے، اس کا شاعر ہے، تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ آپ ان سے دشمنی رکھتے ہیں، آپ ان کو پسند نہیں کرتے۔ اسی طرح جو اسلام کے شاعر ہیں، جب کوئی ان کا مذاق اڑاتا ہے یا اس کی توہین کرتا ہے تو آپ فوراً پہچان لیں کہ یہ بندہ 2 نمبر ہے، یہ اندر سے اسلام سے دشمنی رکھتا ہے۔ اس لیے وہ بہانے سے کبھی مولوی کا مذاق اڑاتا ہے، کبھی داڑھی کا مذاق اڑاتا ہے، کبھی پردے کا مذاق اڑاتا ہے۔ ظاہر کھلم کھلا تو اسلام کے اوپر وہ نہیں کر سکتا، لیکن اس کے شاعر کا مذاق اڑاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اٹ مینس کہ وہ اس دین سے اور اس نظام سے دشمنی رکھتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اسی طرح شاعر اللہ سے مراد وہ تمام علامات یا نشانیاں ہیں جو شرک و کفر اور دہریت کے بالمقابل خالص خدا پرستی کے مسلک کی نمائندگی کرتی ہیں۔ اس سے پہلے انعام کا ذکر آیا ہے جی۔ انعام کا لفظ عربی زبان میں اونٹ، گائے، بھیڑ اور بکری پر بولا جاتا ہے۔ انعام جانور کو کہتے ہیں، لیکن جو اسپیشلی مویشی ہوتے ہیں، جو انسان کے فائدے کے جانور ہوتے ہیں، جن کو مویشی کا کہہ لیں، پالتو مفید جانور جن کو کہہ لیں، تو اونٹ، گائے، بھیڑ اور بکری کا پر اطلاق ہوتا ہے عربی زبان میں انعام کا۔ اور بہیمہ کا اطلاق ہر چرنے والے چوپائے پر ہوتا ہے، جو بھی چرتا ہے، جس کو میرا خیال ہے ہربی وورس کہتے ہیں۔ کارنی وورس ایک ہوتے ہیں جو گوشت کھاتے ہیں، جن کے دانت ذرا آگے سے نوکیلے ہوتے ہیں، یہ شیر، چیتا وغیرہ شکاری جانور۔ اور ایک ہربی وورز ہوتے ہیں جو پتے کھاتے ہیں، جڑی بوٹیاں کھاتے ہیں، یہ پڑھا ہوگا آپ نے، تو غالباً یہی ان کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ بکری جو مطلب گھاس کھائے گی، چارہ کھائے گی، پٹھے کھائے گی، تو جو مطلب اس طرح شکار کر کے گوشت والا ان کا معاملہ نہیں ہوتا، تو ان کو بھی انعام کہا جا سکتا ہے۔ بہیمہ کا اطلاق ان پر ہوتا ہے۔ آگے لفظ آیا نا بہیمہ، ہر چرنے والے جو چرتا ہے چوپائے پر ہوتا ہے۔ مویشی کی قسم کے چرندے چوپائے تم پر حلال کیے گئے ہیں، کا مطلب یہ ہے کہ وہ سب چرند جانور حلال جو مویشی کی نوعیت کے ہوں، یعنی جو کچلیاں نہ رکھتے ہوں، حیوانی غذا کے بجائے نباتی غذا کھاتے ہوں۔ یعنی ہر وہ جانور جس کے نوکیلے دانت نہ ہو، جو حیوانی غذا نہ کھاتا ہو بلکہ نباتاتی غذا کھاتا ہو، وہ حلال ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ اس میں پھر بہت ساری چیزیں حلال ہو جاتی ہیں۔ یعنی ہر وہ پرندہ، ہر وہ جانور جو شکار نہیں کرتا، جو گوشت نہیں کھاتا، ٹھیک ہے نا، جو حیوانی غذا نہیں کھاتا، جو یہ پتے پھول بوٹیاں وغیرہ کھاتا ہے، تو وہ حلال ہے۔ اور جو شکاری ہے، جو گوشت کھاتا ہے، حیوانی غذا کھاتا ہے، وہ حرام ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس چیز کو سمجھ لیں جی، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمتیں، ٹھیک ہے نا۔ جو مویشی کی نوعیت کیوں، یعنی جو کچلیاں نہ رکھتے ہوں، حیوانی غذا کے بجائے نباتی غذا کھاتے ہوں، اور دوسری حیوانی خصوصیات میں مویشیوں سے مماثلت رکھتے ہوں، اس کی وضاحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انعام سے فرما دی ہے، جن میں آپ نے درندوں اور شکاری پرندوں اور مردار خوروں کو حرام قرار دیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ درندہ حرام ہوتا ہے، شکاری پرندے مثال کے طور پر عقاب ہے تو یہ حلال نہیں ہے کہ آپ اس کو جناب چھری پھیر کے کھا جائیں، کیونکہ عقاب تو خود شکاری پرندہ ہے، یہ تو جناب پرندوں کو پکڑ کے کھا جاتا ہے، صحیح ہے جی۔
تو یہ اسی طرح کے پرندے جو مطلب یہ نباتاتی غذا کھاتے ہیں یہ حلال ہوں گے. پھر اس کی مزید تفصیل بھی آگے ہے, اس کا وقت نہیں ہے تو یہ, لیکن ایک اصول یہ ہے کہ جو نباتاتی چرندے پرندے ہیں وہ حلال ہیں, اور جو حیوانی غذا کھاتے ہیں جن کو درندہ بھی کہتے ہیں, جو شکاری جانور بھی کہتے ہیں, وہ حلال نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو مردار خور بھی اسی طرح حرام ہے, جو مردے کھاتی ہیں, وہ گدھ ہوتی ہے, چیلیں ہوتی ہیں, تو یہ بھی حرام ہے. آپ نے درندوں اور شکاری پرندوں اور مردار خوروں کو حرام. اسی طرح کوا بھی اسی طرح گوشت وغیرہ کھاتا ہے, ٹھیک ہے, چھوٹے چھوٹے بچے کھا جاتا ہے, تو اسی طرح حیوانی غذا کھانے والے حرام ہیں. صحیح ہے جی. تو تم پر حرام کیا گیا مردار خون, یہ آگے تفصیل آ رہی ہے, تو پہلے اوپر چلے جاتے ہیں. اچھا جی. لیکن احرام کی حالت میں شکار کو اپنے لیے حلال نہ کرو, بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, خدا پرستی کی نشانیوں کو بے حرمت نہ کرو, حرام مہینوں میں سے کسی کو حلال نہ کر لو, قربانی کے جانوروں پر دست درازی نہ کرو, ان جانوروں پر ہاتھ نہ ڈالو جن کی گردن میں نظر خداوندی کی علامت کے طور پر پٹے پڑے ہوئے ہیں. یعنی احرام کی حالت میں دیکھیں نا یہ ساری چیزیں. نہ ان لوگوں کو چھیڑو جو اپنے رب کے فضل سے اور اس کی خوشنودی کی تلاش میں مکان محترم کعبہ کی طرف جا رہے ہیں. اب وہی مکہ والوں نے کیا غلطی کی تھی کہ لوگ لڑنے تو نہیں آ رہے مسلمان, وہ تو کعبہ کی زیارت کرنے جاتے ہیں, اور کعبے کی زیارت تو کرنے دور دور سے لوگ آتے تھے, لیکن انہوں نے روایات کی پاسداری نہیں کی. انہوں نے جو ہے وہ اپنی اوقات پر اتر آئے, اپنی دشمنی پر اتر آئے, انہوں نے اصول پرستی کا اور انسانیت کا مظاہرہ نہیں کیا. تو ان کو بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ حرام مہینوں کو حلال نہ کریں, ٹھیک ہے, اور جو آپ سے جنگ نہیں کرنا چاہتا, جو امن سے آشتی سے اپنا کام کرنے آ رہا ہے, اس کو نہ روکیں. ہاں, جب احرام کی حالت ختم ہو جائے تو شکار تم کر سکتے ہو, اور دیکھو ایک گروہ نے جو تمہارے لیے مسجد حرام کا راستہ بند کر دیا ہے, تو اس پر تمہارا غصہ تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے کہ تم ان کے مقابلے میں ناروا زیادتیاں کرنے لگو. دیکھیں مسلمانوں کو کیا سکھایا جا رہا ہے, اصول. دیکھیں دوسرا غلط ہے تو آپ نہیں غلط ہوں گے, مطلب اس نے غلط کیا ہے تو آپ کو یہ جواز نہیں ملے گا کہ آپ بھی غلط کریں. مثال کے طور پر وہی بات ہے نا کہ کافروں نے عمرہ کرنے سے روک دیا, اب مسلمان بدلے میں کیا کر سکتے تھے؟ مسلمان بہت سارے لوگ جنہوں نے عمرہ کرنے آنا تھا مدینہ سے گزر کے یا ان راستوں سے گزر کے جہاں پر مسلمانوں کا کنٹرول تھا, ان کو روک سکتے تھے. لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ جو کام انہوں نے کیا ہے, جو گھٹیا کام انہوں نے کیا ہے, وہ انہی کے شایان نشان ہے. مسلمان ایسا کام نہیں کریں گے, ٹھیک ہے نا. اگر سانپ کی فطرت ہے ڈسنا, تو آپ کی فطرت جو ہے وہ خوشبو دینا ہے. آپ نے اپنے اصولوں پر رہنا ہے. مسلمان اصولوں پر چلتا ہے جو اللہ نے اس کو دیے, ٹھیک ہے نا, اور کافر کا جو دل کرتا ہے, جو اس کا نفس کہتا ہے, وہ اس پر چلتا ہے. تو اگر انہوں نے زیادتی کی ہے تو اس کے جواب میں آپ نے غلط کے مقابلے میں غلط نہیں کرنا, ٹھیک ہے نا. اس معاملے میں آپ نے اصول کا مظاہرہ کرنا ہے. تو یہ اسلام کی شان ہے. تو وہی اس کی تفصیل ہے, آگے چل کر آ رہی ہے. نمبر 4 کہ کیا ہے جی, اگر انہوں نے آپ کو عمرے سے روکا ہے تو آپ کا کیا ایٹیٹیوڈ ہوگا. چونکہ کفار نے اس وقت مسلمانوں کو کعبہ کی زیارت سے روک دیا تھا اور حج تک سے مسلمان محروم کر دیے گئے تھے, اس لیے مسلمانوں میں یہ خیال پیدا ہوا کہ جن کافر قبیلوں کے راستے اسلامی مقبوضات کے قریب سے گزرتے ہیں ان کو بھی حج سے روک دیں, اور زمانہ حج میں ان کے قافلوں پر چھاپے مارنے شروع کر دیں. مگر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر انہیں اس خیال سے باز رکھا. تو کافر آپ کے بچے مار دے, عورتوں کو مار دے, تو اس کے جواب میں آپ اس کے بچوں اور عورتوں کو نہیں ماریں گے, ٹھیک ہے نا. اصول رہے گا, آپ نے اپنی اخلاقیات پر قائم رہنا ہے, ٹھیک ہے. وہ غلط کر رہا ہے تو آپ نے جواباً غلط نہیں کرنا. غلط کا جواز غلط ہونے سے نہیں نکلتا, ٹھیک ہے. اچھا جی, آگے چلیں. لہٰذا تم ان سے ڈرو. اچھا جی, اصل میں پیجز کا تھوڑا سا مسئلہ ہے. تم پر حرام کیا گیا مردار خون, سور کا گوشت نہیں, جو کام نیکی اور خدا ترسی کے ہیں ان میں سب سے تعاون کرو. یہ کیا اصول ہے, آیت کو نوٹ کر لیں. تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, کہ جو بھی نیکی کا اور خدا خوفی کا کام کر رہا ہے آپ اس کو سپورٹ کریں, اور جو گناہ اور زیادتی کے کام میں ہیں ان میں سے کسی سے تعاون نہ کرو. دیکھیں کوئی کیسا بھی بندہ نا, اگر وہ نیکی کا کام کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اچھا کام کر رہا ہے, تو مسلمان اور اسلام یہ اصول دیتا ہے کہ اس سے تعاون کریں. وہ نیکی کا کام اگر کر رہا ہے, اچھا کام کر رہا ہے, خیر کا کام کر رہا ہے کسی بھی ادارے میں, تو آپ نے اچھے کام میں سپورٹ کرنا. نہیں دیکھنا اس کا فرقہ کیا ہے, نہیں دیکھنا اس کا مذہب کیا ہے. کبھی کبھی انسانیت کا بھی ثبوت دینا ہے کہ اچھے کام میں, جس کام کا اچھا, جس کام کا اسلام کو کوئی نقصان نہیں ہے, جس کام میں معاشرے کی بھلائی ہے, فائدہ ہے, اور اچھا کام ہے, نیکی کا کام ہے, اس میں سپورٹ کرے.
وہ کوئی بھی فرقے والا کر رہا ہے، وہ کوئی بھی پارٹی کر رہی ہے، وہ کوئی بھی قبیلہ کر رہا ہے، وہ کوئی غریب کر رہا ہے، وہ کوئی امیر کر رہا ہے، اچھے کام کے اندر جو ہے وہ تفریقات اور امتیازات نہیں دیکھے جاتے. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور غلط کام اگر آپ کا اپنا بھائی بھی کر رہا ہے تو اس کو سپورٹ نہ کریں. آپ کا اپنی برادری اپنی ذات والے بھی کر رہے ہیں، آپ کا اپنا لیڈر، آپ کی اپنی پارٹی جس کی سپورٹ میں آپ نعرے لگاتے ہیں، انہوں نے بھی کوئی غلط کام کیا ہے، کوئی غلط بیان دیا ہے، تو ہمت کریں، تگڑے ہوں، اس کی خلاف ورزی کریں، اس کو کرٹیسائز کریں، صرف اس لیے کہ وہ آپ کا لیڈر ہے. سب سے بڑا فتنہ ہی یہ ہے کہ ہم صرف ہماری پارٹی ہے اور ہم اس کے سپورٹر ہیں تو اس کی ہر غلط بات پر بھی پردہ ڈالتے ہیں. اصول یہ نہیں ہے. نیکی کر رہا ہے آپ کا دشمن بھی، کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو اچھے کام میں تعاون ہے، برا کام آپ کا کوئی اپنا بھی کر رہا ہے تو برے کام میں زیرو ٹالرنس ہے. اسی یہ یونیورسل اصول ہے. دنیا کے اندر جتنی بھی اچھائیاں ہو رہی ہیں ان کو سپورٹ کریں، دنیا کے اندر جتنی بھی برائیاں ہو رہی ہیں ان کو ڈسکریج کریں. مثال کے طور پر ہمارے ہاں جو فلم کا ناچ گانے کا کلچر ہے، بے حیائی کا کلچر ہے، اس میں مزے لے لے کے حصہ تو ہم ہی لیتے ہیں نا، ہم بھی ان کو دیکھتے ہیں نا، ہم بھی ان کو انجوائے کرتے ہیں. تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم تعاون کر رہے ہیں برائی میں. ہمارے دیکھنے سے ہی تو ویوز آتے ہیں نا، ہماری ڈاؤن لوڈنگ سے ہی تو جناب پیسے ملتے ہیں نا. کوئی بھی فلم اگر کوئی پروموٹ ہوتی ہے یا دیکھیں، وہ اس کو دیکھنے والا کون ہے؟ میں اور آپ، ہم ہیں. تو کسی بھی کام کو پروموٹ کر کے ہم دیکھ کے پروموٹ کرتے ہیں، ہم اس کو جناب کچھ بھی کسی بھی دائرے میں، ٹھیک ہے نا، ہم اس کی سپورٹ میں کوئی بیان دے کے اس کو پروموٹ کرتے ہیں. تو بری چیز کو پروموٹ نہ کریں، بری چیز کو سپورٹ نہ کریں، اور اچھی چیز پر خاموش نہ رہیں، اس کا حصہ بنیں. ٹھیک ہے، اچھے کام کو آپ سپورٹ کریں گے تو وہ بڑھے گا، برے کام کو اگر آپ سپورٹ نہیں کریں گے تو وہ رک جائے گا. ڈسکریج کریں اپنی کمپنی کے اندر، اپنے ماحول کے اندر، اپنے اسکول کالج کے اندر، اپنی سراؤنڈنگس کے اندر اچھے کام کرنے والوں کو، اچھے لوگوں کو سپورٹ کریں، برے کام کرنے والوں کو سپورٹ نہ کریں. سب چیزیں سپورٹ سے ہی آگے بڑھتی ہیں، سب چیزیں عوام ایکسیپٹ کرتی ہے تو آگے بڑھتی ہیں. تو ہر کوئی اپنا اپنا جو ہے وہ حصہ ڈال رہا ہوتا ہے. صحیح ہے جی. تو ایک یونیورسل اصول دے دیا اسلام نے سورہ المائدہ میں کہ بھلائی کے کاموں میں تعاون کرو اور برائی کے کاموں میں تعاون نہ کرو. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. اور جو گناہ اور زیادتی کے کام ہیں ان میں کسی سے تعاون نہ کرو، اللہ سے ڈرو، اس کی سزا بہت سخت ہے. تم پر حرام کیا گیا مردار خون، سور کا گوشت، وہ جانور جو خدا کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، اور وہ جو گلا گھٹ کر یا چوٹ کھا کر، بلندی سے گر کر یا ٹکر کھا کر مرا ہو، یا جسے کسی درندے نے پھاڑا ہوا ہو، سوائے اس کے جسے تم نے زندہ پا کر ذبح کر لیا. دیکھیں مردہ جانور حرام ہے. ہاں مطلب کوئی زخمی ہے تو آپ نے مثال کے طور پہ قربانی کے موقع پہ حادثے ہو جاتے ہیں تو فوراً چھری پھیر دی جاتی ہے. کوئی مرغی کسی گاڑی کے نیچے آ گئی ہے تو جب تک وہ تڑپ رہی ہے تو اس پہ فوراً چھری پھیر دیں تو وہ حلال ہے، لیکن اگر وہ مر گئی ہے تو پھر وہ حرام ہے. صحیح ہے جی. تو کسی درندے نے پھاڑا ہو سوائے اس کے جسے تم نے زندہ پا کر ذبح کر لیا ہو، اور وہ جو کسی آستانے پر ذبح کیا گیا ہو. نیز یہ تمہارے لیے یہ بھی ناجائز ہے کہ 500 کے ذریعے سے اپنی قسمت معلوم کرو. یہ دیکھیں ستاروں کے ذریعے سے قسمتیں معلوم کرنا اور ان پہ بلیو کرنا، ٹھیک ہے نا، 500 کے ذریعے سے یا لوگوں سے قسمت کے حال جاننا، یہ لکیروں پہ نہیں ٹھیک. یہ سب چیزیں ایمان کے خلاف ہیں، اللہ پر یقین کے خلاف ہیں. نجومیوں کے پاس جانا، ان کے پاس جانا، یہ جناب فیوچر پوچھنا اپنا آگے کیا ہوگا، یہ فضول باتیں ہیں ساری. یہ ساری چیزیں ایمان پر اور اللہ پر یقین کے خلاف ہیں. ٹھیک ہے جی. تو نیز یہ بھی تمہارے لیے ناجائز ہے کہ 500 کے ذریعے سے اپنی قسمت معلوم کرو. یہ سب افعال فسق ہیں. آج کافروں کو تمہارے دین کی طرف سے پوری مایوسی ہو چکی ہے. دیکھیں اب میں نے آپ کو کیا کہا کہ اب اسلام ایک پورا معاشرہ بن چکا ہے، ایک سوسائٹی بن چکا ہے. اب بہت سارے لوگ اسلام میں آ چکے ہیں. تو یہ جو معاشرے کے اندر یہ جو بیماریاں ہوتی ہیں نا، یہ جناب پیری مریدی والی، اور یہ جناب یہ کالے علم والی، اور جناب مستقبل کے حال معلوم کرنا، اور یہ جو چھوٹے چھوٹے مسئلے ہوتے ہیں، اب ان پہ چونکہ ٹائم ہے نا، اب اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی جو مسائل ہیں نا ان کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے کہ یہ چیزیں ختم کرو، یہ چیزیں معاشرے کو بگاڑیں گی، یہ چیزیں معاشرے کو کمزور کرتی ہیں. اللہ پر ایمان مضبوط رکھو. اور اسی طرح یہ جانوروں کے معاملے میں جناب بڑی بڑی عجیب رسومات تھیں. جانوروں کے کان پھاڑ دینا، کسی بھی جانور کو کہہ دینا کہ جی اس کے اتنے بچے ہو گئے ہیں تو اب اس کو ذبح نہیں کیا جا سکتا. عجیب عجیب رسومات تھیں عربوں کے اندر جانوروں کو لے کے. فلانا جانور یہ ہے تو فلانا جانور یہ ہے، فلانا جانور کے اتنے بچے پیدا ہو گئے ہیں تو اب اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا، فلانا جانور معزز ہو گیا ہے. تو یہ ساری رسومات، ساری توہمات، ساری باتیں، ٹھیک ہے، ان ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ ختم کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی. ہاں جی. تو اس گناہ کی، اچھا جی،
نیز یہ بھی تمہارے لیے آج کافروں کو تمہارے دین کی طرف سے پوری مایوسی ہو چکی ہے. سورہ المائدہ کی ایک دوسری بڑی کامل آیت ہے, بڑی مکمل اور بڑی کمال آیت ہے, جو شروع میں یہ آ جاتی ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اور یہ جو آیت ہے یہ اس بات کو بتاتی ہے کہ یہ ایک جو ہمارا دین ہے یہ ایک پورا لائف سٹائل ہے. یہ صرف ذکر کر لینے کا یا نماز پڑھ لینے کا نام نہیں ہے, یہ ایک پورا لائف سٹائل ہے, یہ پورا زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. لیکن مدینہ کے اندر ایک پوری اسٹیٹ ہے, ایک پورا معاشرہ ہے جہاں پر جناب وراثت بھی ہے, معیشت بھی ہے, کاروبار کرنے کا اپنا طریقہ ہے, ٹھیک ہے نا, لین دین کا اپنا طریقہ ہے, نکاح و طلاق کا اپنا طریقہ ہے, وراثت کا اپنا طریقہ ہے, ایک ڈیفرنٹ پورا لائف سٹائل ہے. رسوم الگ ہیں, رواج الگ ہیں, کلچر الگ ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو وہاں پر بھی تو کوئی بندہ آ کے کہہ دیتا ہے جی امن ہونا چاہیے اور انسانیت ہونی چاہیے, یہودی بھی بھائی بھائی ہیں, مسلمان بھی بھائی بھائی ہیں, مشرک بھی بھائی بھائی ہیں. ظاہر مدینہ اور اس کے اطراف میں تو ہر طرح کے لوگ تھے. تو جناب امن کی چاہیے, یہ دو قومی نظریہ ہے بیسیکلی, یہ دو قومی نظریہ ہے جس کی بیس پر پاکستان بنا تھا. تو یہ دو قومی نظریہ ہی تھا جس کی بیس پر مدینہ میں ریاست بنی تھی. اور ریاست مدینہ کی جو آج باتیں کی جاتی ہیں, تو ریاست مدینہ کے اندر تو اسلام کو پورا ایک واضح ایک علیحدہ ایک حیثیت حاصل ہوتی ہے, اور اسلام کو ہر باطل چیز سے ہٹا کر جو ہے وہ امتیاز کر کے اس کا ایک واضح شکل میں اسلام کو لایا جاتا ہے, پیور شکل میں, ٹھیک ہے نا. جو یہودی ہیں یہودیوں کو تو نکال دیا, ٹھیک ہے نا. کفار اور مشرکین سے ایک لیول پر آ کر معاہدے ہو رہے ہیں, ایک اپنی پہچان ہے, ان کے نیچے نہیں لگے ہوئے, برابری پہ آ کر ان سے ڈیل کیا جا رہا ہے. تو یہ ہوتی ہے ریاست مدینہ, اور ایک اپنا انڈیپینڈنسی ہوتی ہے, ایک اپنی آزادی اور خود مختاریت ہوتی ہے. تو یہ تھی ریاست مدینہ. پھر یہاں پر چھوٹی چھوٹی برائیوں پر بھی غور کیا جا رہا تھا کہ ان کو بھی اپنے معاشرے سے نکالیں. صحیح ہے. تو یہ ساری چیزیں سمجھنی ہے کہ اگر امن بہت اچھی چیز ہے, لیکن کس سے کتنا امن ہوگا یہ طے کیا جائے گا, ٹھیک ہے نا. ایک اپنی حیثیت ہوگی, وہ امن یا وہ جناب اتحاد جس میں آپ کی اپنی عزت اور غیرت کے سودے ہو جائے, ٹھیک ہے نا, اور آپ کی سوورینٹی پر حملے ہو رہے ہوں, تو وہ بے عزتی ہے, وہ ہار ماننا ہے, ٹھیک ہے جی. تو یہ ایک پوری اسٹیٹ تھی, ٹھیک ہے نا. تو اس میں بڑی خوبصورت آیت ہے کہ تم پر حرام کیا گیا. اسی طرح اسی اصول کو اگر لیا جائے ایک اسٹیٹ کو لے کے کہ اچھے کام میں تعاون کریں, برے کام میں نہ تعاون کریں, حکومتی طور پر بھی ریاستی طور پر بھی جو ملک اچھا کام کر رہا ہے اسے تعاون کریں, جو ملک اچھا کام نہیں کر رہا اس کو سپورٹ نہ کریں, اس کے خلاف احتجاج ریکارڈ کرائیں, اس کے اوپر پابندیاں لگوائیں, اس کو اپنی حد میں لے کر آئیں. تو یہ جو قانون ہے نا تعاون علی البر والتقوی والا, یہ چھوٹے سے چھوٹے سرکل سے لے کے بڑے سے بڑے لیول تک جو ہے یہ مسلمانوں کو سکھایا گیا, ٹھیک ہے جی. تو آج کے دن کافروں کو تم سے مایوسی ہو چکی ہے. کیا مایوسی ہو چکی ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ بھئی یہ اور ہیں, ہم اور ہیں, یہ کوئی مکس نہیں ہے. کافر بھی وہی حرکتیں کر رہا ہے, مسلمان بھی وہی حرکتیں کر رہا ہے, تو فرق کس بات کا. یعنی یہ قرآن آیت کہتا ہے آج کے دن کافروں کو تمہارے دین کی طرف سے پوری مایوسی ہو چکی ہے. دے ہیو دیئر اون لائف سٹائل, دیئر اون کلچر, ان کی اپنی زندگی ہے, اپنا زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. کافروں کو یہ بات سمجھ آ چکی تھی کہ بھئی یہ اور لوگ ہیں, ان کا اور زندگی گزارنے کا طریقہ ہے, یہ ہم جیسے نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ ہم تو گائے کو پوجتے ہیں, یہ لوگ گائے کو ذبح کر دیتے ہیں. تو یہ سیدھا سیدھا دو قومی نظریہ ہے. یہ جو داغانہ قوم ہے اس کی ایک اپنی روایات ہیں, اس کا اپنا لائف سٹائل ہے, یہ ہم جیسے نہیں ہے. ان کے پاس کچھ اخلاقیات ہیں, کچھ مورلز ہیں, کچھ ویلیوز ہیں, ٹھیک ہے, جن پر یہ سودا نہیں کرتے, یہ نہیں بکتے. تو کافر پوری طرح مایوس ہو چکے تھے کہ اب یہ ہم میں واپس نہیں آنے والے. شروع میں ان کو شک تھا کہ جناب یہ تو کچھ دیر کی باتیں ہیں, یہ جذباتی نوجوان ہیں, تو کچھ دیر بعد ٹھیک ہو جائیں گے, واپس ہمارے پاس ہی آئیں گے. تو اب انہیں سمجھ آ چکی تھی نہیں جی یہ تو پوری ایک اسٹیٹ ہے, یہ تو پورا ایک معاشرہ ہے جو دن بدن پھیل رہا ہے, اور یہ انٹرنیشنل ہو رہا ہے, پوری دنیا میں پھیل رہا ہے, تو پورا ایک نظریہ اور فلسفہ ہے. تو کافر اب مایوس ہو چکے تھے کہ بھئی یہ اور ہیں, ہم اور ہیں, ان کی راہیں اور, ان کی منزلیں اور, ان کے مشن اور, ان کے مقصد اور, ان کی زندگی گزارنے کا طریقہ اور. کیوں؟ آگے ہی آیت آ رہی ہے الیوم اکملت لکم, کیونکہ ان کے پاس دین ہے, ان کے دین ان پر مکمل کر دیا گیا ہے, ایک پورا سسٹم آف لائف ان کو دے دیا گیا ہے کہ آپ نے ریاست کس طرح چلانی ہے, قانون کس طرح چلانے ہیں, مشن کس طرح چلانی ہے, ایک پورا نظام ان کو دیا گیا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ صرف نماز روزہ نہیں ہے, یہ صرف چند اخلاقیات کی باتیں نہیں ہیں, یہ صرف چند واقعات نہیں ہیں, ایک پورا سسٹم آف لائف ہے جس کو لے کے اللہ کے نبی آئے ہیں. پورا نظام ہے, دیا بھی کامل نظام اس نے, اور آپ ہی انقلاب لایا, ٹھیک ہے جی.
تو آج کے دن تم پر جو ہے تمہارے لیے اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے قبول کر لیا گیا، ٹھیک ہے جی، لہٰذا حرام و حلال کی جو قیود تم پر عائد کر دی گئی ہیں ان کی پابندی کرو، البتہ جو شخص بھوک سے مجبور ہو کر ان میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے کہ گناہ کی طرف اس کا میلان ہو تو بے شک اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو ظاہر ہے پھر مجبوری کی ایک حالت ہوتی ہے، تو مجبوری کی حالت وہی ہے کہ شدید مجبوری جب کوئی آپشن نہ ہو، ٹھیک ہے، تو ان میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے، لیکن شرط یہ ہے، پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، غیر باغی ولا عاد، کہ اس کو یہ اس کا گناہ کی طرف جناب موقع مل گیا جی، مجبوری ہے تو اب میں خوشی خوشی کوئی حرام کام کر لوں، نہیں، گناہ کو اگر اسے کرنا پڑ جائے بہت مجبوری میں، حالت اضطرار میں، تو وہ بہت کراہت کے ساتھ کرے، خوشی سے نہ کرے کہ جناب آپ تو موقع مل گیا، جناب اللہ بھی کچھ نہیں کہہ رہا، دین کی طرف سے بھی اجازت ہے جی، تو آپ جناب پورے مزے لیے جائیں، نہیں، کراہت کے ساتھ، کیونکہ مومن جو ہے وہ نیچرلی گناہ سے کراہت کرتا ہے، گناہ کرنا پسند نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا، گناہ کے انتظار میں اور گناہوں کی طرف جناب وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ نہیں رہا ہوتا، وہ گناہوں سے بے نیاز ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو بڑی خوبصورت آیت کہ آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن کی آخری آیات میں سے بھی ہے، مطلب کچھ آیات ہیں جو سورہ المائدہ میں جو بالکل اینڈ پر آئی تھیں، تو یہ ان میں سے ہے، اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے اور تمہارے لیے اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے قبول کر لیا ہے۔ یہ پورا دین جو 22 سالوں میں آہستہ 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 نافذ ہوا ہے، آیا ہے، آج کے دن ہم نے اس کو مکمل کر دیا ہے، ٹھیک ہے جی، بغیر اس کے کہ گناہ کی طرف اس کا میلان ہو تو بے شک اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے حلال ان کے لیے کیا حلال کیا گیا ہے، کہو تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اور جن شکاری جانوروں کو تم نے سدایا ہو تو خدا کے دیے ہوئے علم کی بنا پر تم شکار کی تعلیم دیا کرتے ہو، اور جس جانور کو تمہارے لیے پکڑ رکھیں اس کو بھی تم کھا سکتے ہو، البتہ اس پر اللہ کا نام لے لو اور اللہ کے قانون کو توڑنے سے ڈرو اور اللہ کو حساب دینے لگتے۔ یہ جو بھی چیز جو اللہ کے علاوہ کسی اور نام پر قربان ہوئی ہوئی ہے، غیر اللہ پر قربان ہوئی ہوئی ہے، وہ بھی حرام ہوتی ہے۔ کوئی بھی ایسی چیز جو کسی اور نام پر قربان ہوئی ہے وہ اس کو کھانا مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، تو اللہ کے نام پر جو قربان ہوئی ہے وہی چیز۔ آگے چلے جی، آج تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، یعنی کہ اسلام میں کچھ چیزیں حرام ہیں، باقی چیزیں حلال ہیں۔ سور کا گوشت حرام، خون حرام ہے، مردہ حرام ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ کچھ گینی چونی چیزیں ہیں جو حرام ہیں، باقی ساری حلال ہیں۔ مطلب سی فوڈز تو میکسیمم سارے ہی حلال ہیں، اس میں بھی وہ جو شکاری اور درندے آ جائیں گے، شارک ٹائپ آ جائیں گے، تو وہ ذرا، تو ہمارا یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ ساری چیزیں حرام ہیں، کچھ چیزیں حلال ہیں، ایسا نہیں ہے، ساری چیزیں حلال ہیں، کچھ چیزیں حرام ہیں، ایسا ہے، تو اس نقطے کو سمجھنا پڑے گا۔ آج تمہارے لیے ساری چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اہل کتاب کا کھانا اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے، یعنی اہل کتاب کا جو ذبیحہ ہے وہ بھی چونکہ اس پر اللہ کا نام لیتے ہی ہیں، تو اہل کتاب کا جو ذبیحہ ہے وہ حلال ہے۔ آگے چلیں جی، اس کی تفصیلی پڑھ لیتے ہیں نمبر 12 پر، یہ حاشیے کچھ آگے چلے گئے ہیں۔ اہل کتاب کے کھانے میں ان کا ذبیحہ بھی شامل ہے، ہمارے لیے ان کا اور ہمارا کھانا حلال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ان کے درمیان کھانے پینے میں کوئی رکاوٹ اور کوئی چھوت چھات نہیں ہے، ہم ان کے ساتھ کھا سکتے ہیں اور وہ ہمارے ساتھ، لیکن یہ عام اجازت دینے سے پہلے اس فکرے کا اعادہ فرما دیا گیا تھا کہ تمہارے لیے پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اہل کتاب اگر پاکی اور طہارت کے ان قوانین کی پابندی کریں جو شریعت کے نقطہ نظر سے ضروری ہیں، یا اگر ان کے کھانے میں حرام چیزیں شامل ہوں تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ مثلا اگر وہ اللہ کے نام لیے بغیر کسی جانور کو ذبح کریں یا اس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیں تو اسے کھانا ہمارے لیے جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پاک کھانے یعنی اہل کتاب کا ذبیحہ اگر اس پہ اللہ کا نام لیں تو وہ جائز ہے، اگر وہ نہیں لیتے تو پھر وہی اصول کام آئے گا۔ اسی طرح اس کے اندر کوئی ناپاک چیزیں ہیں تو ظاہر ہے وہ تو پاک نہیں ہوں گی، کہ صرف وہ چونکہ اہل کتاب کی نہیں، اصول ہی رہے گا کہ رزق کو پاک ہونا چاہیے، اللہ کے نام پر قربان ہوا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور اس کو حلال ہونا چاہیے، صحیح۔ اب یہ چونکہ مسلمانوں کو وہی تعلیم دی جا رہی ہے کہ انہوں نے اب انٹرنیشنل ہو رہے ہیں، ایک ڈائیورسیفائڈ قسم کی ریاست ہے، اور لوگ بھی ہیں، اہل کتاب بھی ہیں، سب کے ساتھ رہنا ہے،
تو ان کے ساتھ بھی اگر رہنا ہے، معاشرت کرنی ہے، ان میں رہنا ہے، تو آپ نے کس حد تک جانا ہے اور کس حد تک نہیں جانا، کتنی مکسنگ اچھی ہے اور کتنی مکسنگ نہیں اچھی، کہاں پر آپ نے رک جانا ہے، کہاں پر آپ نے کمپرومائز کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں اسلام سکھاتا ہے. یہ بار بار جو ہے کہیں نہ کہیں آگے پیچھے ہو رہا ہے، مسئلہ کر رہا ہے. آج تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں. اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، تمہارا کھانا ان کے لیے، اور محفوظ عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں، خواہ وہ اہل ایمان کے گروہ سے ہوں یا ان قوموں میں سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی. یعنی اہل کتاب میں نکاح بھی ہو سکتا ہے. اس کی بھی تفصیل پڑھ لیتے ہیں. نمبر 13، اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں. اہل کتاب میں سے مراد یہودی ہیں یا نصارہ ہیں. اچھا، جن پر کتاب نازل نہیں ہوئی، جو مشرک ہیں، ان کی تو بالکل ہی اس طرح کوئی حیثیت نہیں ہے نا. اہل کتاب جو لوگ ہیں، چلو پھر بھی کم از کم وہ اللہ رسول سے، کوئی خدا کی ہدایت سے واقف ہیں، تو ان کا سٹیٹس تھوڑا سا اور ہے. جو بالکل ہی اللہ کی کتاب سے اور وحی سے دور ہیں، تو ان کا تو بالکل ہی اور ہے نا. یہ جو مطلب یہ جو چائنیز قسم کے لوگ ہیں، جن کا اس چیز سے تعلق ہی نہیں، واسطہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ بالکل اور ہے. صحیح ہے جی. تو اہل کتاب کا کم از کم کچھ یہ ہے کہ چلیں انہیں کوئی وحی سے ان کا تعلق ہے، آسمانی ہدایت سے ان کا کوئی تعلق ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی اللہ رسول کی نام لیتے ہیں، تو ان کا تھوڑا سا اور سٹیٹس ہو جاتا ہے. تو اس لیے ان کے اندر ان کے ساتھ کھانا، ٹھیک ہے، ان کا نکاح، ان کے ساتھ نکاح، یہ ساری چیزیں. اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں. نکاح کی اجازت صرف انہی عورتوں کے ساتھ دی گئی ہے، اور اس کے ساتھ یہ شرط لگا دی گئی ہے کہ وہ محصنات، محفوظ عورتیں ہوں، یعنی آوارہ نہ ہوں. اور بعد کے فقرے میں یہ تنبیہ بھی کر دی گئی ہے کہ یہودی یا عیسائی بیوی کی خاطر ایمان نہ کھو بیٹھنا. اچھا جی، ہمیں جب بھی کوئی دین اجازت دیتا ہے نا، تو ہم اس کو بڑے غلط طریقے سے لیتے ہیں. اچھا جی، اہل کتاب سے نکاح جائز ہے، تو جناب شرط یہ لائی گئی ہے کہ وہ آوارہ عورت نہ ہو. ہمیں کوئی پسند آ جائے گی تو وہ بالکل ہی کوئی ڈانسر قسم کی اور جناب بالکل ہی آوارہ قسم کی عورت پسند آئے گی. اہل کتاب میں سے اگر نکاح کرنا ہے تو وہ ایسی عورت نہ ہو، وہ بد چلن عورت نہ ہو. ایک تو یہ شرط ہے. دوسرا یہ شرط ہے کہ اس کے پیچھے ایمان پر کمپرومائز نہیں ہوگا، کہ جناب اس کی باتوں میں آ کے اپنا ایمان کھو بیٹھو. اور یہ نکاح بھی اس نیت سے ہو کہ جلد از جلد اس کو بھی اسلام کے دائرے میں لے کے آنا ہے. یہ نہ کہ وہ ساری زندگی عیسائی ہی رہے اور آپ ساری زندگی مسلمان ہی رہیں، اور جناب وہ جو کر رہی ہے وہ کر رہی ہے اور آپ جو کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہوگا. تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو تھوڑا سا سمجھنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا. ان میں کہیں نہ کہیں اسلام ہی کا فائدہ ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. ہم نے اپنی خواہشات اپنے ذہن میں رکھ کے جناب اس کے اندر ہم دین کو فٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو ایسا نہیں ہوتا. صحیح ہے جی. تو یہ ان قوموں سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، بشرط یہ کہ تم ان کے مہر ادا کر کے نکاح میں ان کے محافظ بنو، نہ یہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو یا چوری چھپے آشنائیاں کرو. اسی طرح ہی اہل کتاب کے ساتھ بھی یہی ہے کہ جناب گرل فرینڈ والا کلچر ہو، یا جناب شادی سے پہلے ہی تعلقات ہیں اور سارا کچھ چل رہا ہے، تو ایسا نہیں ہے. نہ چوری چھپے یہ ہوگا، ٹھیک ہے، نہ چھپ کے جناب چیٹنگ کرنا اور رابطے کرنا، اور نہ اوپنلی میل ملاقات کرنا. تو یہ تو اسلام میں مرد اور عورت کا تعلق کا ایک ہی کنسیپٹ ہے، وہ نکاح کے بعد ہے. نکاح سے پہلے ایسا کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں. اور جس کسی نے ایمان کی روش پر چلنے سے انکار کیا تو اس کا سارا کارنامہ زندگی ضائع ہو جائے گا اور وہ آخرت میں دیوالیہ ہوگا. دیوالیہ کہتے ہیں نا، کنگلا بالکل، جس کے پاس کچھ نہ ہو. تو جس نے ایمان کی روش پر زندگی نہ گزاری، آخرت میں تو اس کے پاس دنیا میں چاہے وہ ملینر ہو، بلینر ہو، آخرت کے دن وہ دیوالیہ ہوگا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو چاہیے کہ اپنے منہ اور ہاتھ اور کونیوں تک دھو لو، سروں پر ہاتھ پھیر لو اور پاؤں ٹخنوں. دیکھیں نا، یہ چھوٹے چھوٹے احکامات روزمرہ کے بھی، کہ وضو کس طرح کرنا ہے. اب یہ وضو کے فرائض آ گئے، ٹھیک ہے جی. تو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ اور ہاتھ کونیوں تک دھو لو، سروں پر ہاتھ پھیر لو، مسا ہو گیا، اور پاؤں ٹخنوں تک دھو لیا کرو. یہی فرائض ہیں وضو کے، تو یہ یہاں پر بیان ہو گئے ہیں. اگر جنابت کی حالت میں ہو تو نہا کر پاک ہو جاؤ، یعنی ناپاک ہو تو آپ کو پاک ہونا پڑے گا، پھر نماز پڑھیں گے. اگر بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو تو تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے، یا تم نے عورتوں کو ہاتھ لگایا ہو اور پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کام لو. یعنی پانی نہ میسر ہو تو پاک مٹی سے آپ لوگ تیمم کر کے نماز پڑھیں. نماز نہیں چھوڑنی. پانی جنگ کی حالت میں بھی نماز معاف نہیں، ہم پڑھ چکے ہیں. تو پانی اگر میسر نہیں ہے اور آپ ناپاک ہیں، پھر بھی نماز نہیں چھوڑنی. ہمیں تو تھوڑی سی نیند آئی ہو یا تھوڑی سی تھکاوٹ ہوئی ہو، ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں نا. آپ کو پانی میسر نہیں ہے اور آپ ناپاک ہیں، پھر بھی نماز نہیں
تیمم کر کے نماز پڑھ لیں. نماز چھوڑنے کا کنسیپٹ ہی نہیں ہے. تو سوچے ہی نہ کہ نماز بھی کسی مصروفیت کی وجہ سے نماز چھوڑی جا سکتی ہے. ہمارے ہاں تھوڑے سے پیپر آ جائیں, تھوڑا سا اسکیجول ٹائٹ ہو جائے, کوئی جناب سینڈ اپ آ جائیں تو جناب نماز کی پرواہ ہی نہیں ہے جی, جناب جیسے کوئی بہت بڑی چیز آ گئی. نماز سے اہم کچھ نہیں ہے. نقصان اٹھا لیں, نماز نہ چھوڑیں. نماز کسی صورت معاف نہیں ہے. کوئی نہ کوئی متبادل رستہ ہے نماز پڑھنے کا, پڑھنی ہے اور آن ٹائم پڑھنی ہے. ٹھیک ہے جی, بس اس پر ہاتھ مار کر اپنے منہ اور ہاتھوں پر پھیر لیا کرو. اللہ تم پر زندگی کو تنگ نہیں کرنا چاہتا, مگر وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمت تم پر تمام کرے, شاید کہ تم شکر گزار بنو. اب یہاں پر پہلے بھی کہا گیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. اسلام کو ایک نعمت کہا ہے اللہ نے, اس قرآن کو ایک نعمت کہا ہے کہ یہ بیسیکلی انسانوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اسلام کا آنا ایک پورا سسٹم آف لائف, زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہمیں اللہ نے دیا ہے, یہ چھوٹے چھوٹے آداب سے لے کے بڑی بڑی باتیں, یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے. ہمیں بتایا ہے کہ ہم نے زندگی کس طرح گزارنی ہے, ہم نے معاملات کس طرح کرنے ہیں, ہم نے بات چیت کس طرح کرنی ہے, ہم نے زندگی کا ایک ایک لمحہ کس طرح گزارنا ہے. ٹھیک ہے نا, بیت الخلاء کے آداب, پانی پینے کے آداب, معاشرت کے آداب, دوستی کے آداب, ٹھیک ہے نا, ہر چھوٹی بڑی چیز. تو یہ بیسیکلی اللہ کی نعمت ہے, اور اللہ تعالیٰ اپنے جتنے احکامات دیتا ہے اس کے ذریعے سے تم پر ظلم نہیں کرنا چاہتا, بلکہ یہ احکامات پر عمل کرو گے تو تم ریلیکس ہوگے, تمہارے سے پابندیاں کم ہوں گی. تم سمجھتے ہو کہ شاید دین پر چلنے سے میرے پہ پابندیاں لگ رہی ہیں, حالانکہ تم پہ پابندیاں کم ہو رہی ہیں. نہیں تو تم بہت ساری پابندیاں اپنے اوپر لگا بیٹھو گے. سارے صنم مس مار کر بس ایک خدا سے پیار کر والی بات ہے نا, کہ ایک خدا کو چھوڑو گے تو کئی خداؤں کو پوجنے لگ پڑو گے. اللہ تم پر زندگی کو تنگ نہیں کرنا چاہتا. اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کا حکم جب ہم چھوڑتے ہیں, اللہ کے دین سے جب ہم دور ہوتے ہیں, تو ہماری زندگی آزاد نہیں ہوتی, تنگ ہوتی ہے. اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے احکامات کو, میری تعلیمات کو, یہ اس میں ایسے کرنا ہے, اس میں ایسے کرنا ہے, ان چیزوں کو چھوڑو گے تو تم سمجھتے ہو کہ میں تنگی سے بچوں گا, لیکن تمہاری زندگی تنگ ہوگی, تمہاری معیشت تنگ ہوگی, تم ڈپریس ہوگے, تم مطمئن نہیں ہو سکو گے, تمہیں مسئلے ہی مسئلے رہیں گے. اس کے اوپر تو احادیث بھی ہیں, اس کے اوپر تو بڑا کچھ ہے. اللہ تم پر زندگی کو تنگ نہیں کرنا چاہتا, مگر وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمت پر تم پر تمام کر دے, شاید کہ تم شکر گزار بنو. پاکی اور ناپاکی کا جو کانسیپٹ ہے یہ ہمیں اسلام نے دیا ہے. اللہ نے تم کو جو نعمت عطا کی ہے اس کا خیال رکھو. یہ اسلام ایک نعمت ہے, جسے ہم کہتے ہیں نا کہ یہ میری اولاد ہے, یہ ایک نعمت ہے. تو یہ اسلام ہماری زندگی میں جو ہے, یہ جو ہمارے پاس یہ جو قرآن ہے, یہ ایک نعمت ہے. ٹھیک ہے جی, اس کی قدر کریں, اس کو خیال رکھو, اور اس کا پختہ عہد و پیمان کو نہ بھولو جس نے تم سے لیا ہے. یعنی تمہارا یہ قول کہ ہم نے سنا اور اطاعت قبول کی. اللہ سے ڈرو, اللہ دلوں تک کے راز جانتا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اللہ کی خاطر راستی پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو. اب یہ بھی وہی بات کہ مسلمان قوم کو سکھایا جا رہا ہے کہ آپ نے اپنے معاشرے کے اندر بھی, اور اب آپ چونکہ ایک قوم بن چکے ہیں اور آپ پوری دنیا کے اندر اپنی ایک حیثیت رکھتے ہیں, تو انصاف کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. غلط کام پر کسی قوم کو سپورٹ نہیں کرنا, کسی سے غلط الائنس نہیں بنانا. ٹھیک ہے نا, آپ نے انصاف کا گواہ بن کر دنیا کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے, حق بات کی سپورٹ کرنی, انصاف کے اوپر قائم رہنا. عدل اور انصاف بڑی اہم چیز ہے کسی بھی معاشرے کو چلانے کے لیے. عدل ختم ہو جائے, انصاف ختم ہو جائے, جب عدالتیں انصاف نہ دیں, جب قانون نہ رہے, تو پھر جنگل جیسا ماحول پیدا ہو جاتا. ٹھیک ہے جی, اللہ نے تم کو جو نعمت, اے اللہ سے ڈرو, اللہ دلوں کے راز تک جانتا ہے. لوگوں جو ایمان لائے, اللہ کی خاطر راستی پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو. کسی گروہ کی دشمنی تم کو اتنا مشتعل نہ کر دے کہ انصاف سے پھر جاؤ. کسی قوم کی دشمنی آپ کو انصاف سے آگے پیچھے نہ کرے. ظاہر بندہ کسی کا دشمن ہوتا ہے تو اس سے بے انصافی کر بیٹھتا ہے. جب تمہارے پر فیصلہ کرنے کی باری آئے تو کسی قوم کی دشمنی یا کسی قوم کی دوستی کو دیکھ کے فیصلہ نہ کرو. جو رائٹ بنتا ہے, جو حق بنتا ہے, ہمارے ہاں جتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ انٹرسٹ کو دیکھا جاتا ہے. کہتے ہیں نا کہ ان دا لارجر انٹرسٹ آف دا نیشن, کہ قومی وسیع تر مفاد میں ہم نے یہ کام کیا ہے. یہ بڑا خطرناک لفظ ہے. ٹھیک ہے, تو انٹرسٹ نہیں دیکھنا ہوتا, انصاف دیکھنا ہوتا ہے. حق کی بات کیا ہے, صحیح بات کیا ہے, جینوئن بات کیا ہے, اس طرف دیکھنا ہوتا ہے, نہ کہ انٹرسٹ دیکھنا ہوتا ہے. انٹرسٹ اگر آپ دیکھیں گے تو پھر تو آپ مفاد پرست ہوئے نا, پھر تو آپ مطلبی کہلائے, پھر تو آپ سیلفش کہلائے. تو بات ہوتی ہے انصاف کے اوپر.
اللہ کی خاطر راستے پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو، کسی گروہ کی دشمنی تم کو اتنا مشتعل نہ کر دے کہ انصاف سے پھر جاؤ۔ عدل کرو، یہ خدا در سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔ اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ ان کی خطاؤں سے درگزر کیا جائے گا اور انہیں بڑا اجر ملے گا۔ رہے وہ لوگ جو کفر کریں اور اللہ کی آیات کو جھٹلائیں تو وہ دوزخ میں جانے والے ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے ابھی حال میں تم پر کیا ہے، جب ایک گروہ نے تم پر دست درازی کا ارادہ کر لیا تھا مگر اللہ نے ان کے ہاتھ تم پر اٹھنے سے روک دیے۔ اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو، ایمان رکھنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ نمبر 16 پڑھ لیتے ہیں جی، یہ کیا ہے؟ اشارہ ہے اس واقعے کی طرف جسے حضرت عبداللہ بن عباس نے روایت کیا ہے کہ یہودیوں میں سے ایک گروہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاص صحابہ کو کھانے کی دعوت پر بلایا اور خفیہ طور پر یہ سازش کی کہ اچانک ان پر ٹوٹ پڑیں گے اور اس طرح اسلام کی جان نکال دیں گے، لیکن عین وقت پر اللہ کے فضل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سازش کا حال معلوم ہو گیا اور آپ دعوت پر تشریف نہ لے گئے۔ دیکھیں، ہمارے نبی تو وہ نبی ہیں جن پر قاتلانہ حملے ہوئے ہیں۔ قاتلانہ حملے یعنی جب آپ غلط چیز کو چیلنج کرتے ہیں نا تو آپ کی لائف سیکیور نہیں ہوتی۔ ہم تو بڑی سیف اینڈ سیکیور لائف گزارنا چاہتے ہیں کہ ہماری نہ کسی سے خراب ہو، سب سے بنی رہے، ٹھیک ہے نا، سیٹنگ چلتی رہے، کمپرومائز۔ اللہ کے نبی پر قاتلانہ حملے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی کو قتل کرنے کی سازشیں ہوئی ہیں۔ کیوں ہوا ہے سب کچھ؟ ایک ایسی ہستی جو با اخلاق ہے، جو سراپا رحمت ہے، جو جانوروں پر رحمت کرتی ہے، جو جناب کمزوروں اور بیواؤں پر رحمت کرتی ہے، جو جناب بیماروں کی عیادت کرنے پہنچ جاتی ہے، جو ایسی ہستی ہے جو سراپا رحمت ہے، اس ہستی پر قاتلانہ حملے ہوئے ہیں۔ کیوں ہوئے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے سچ کا ساتھ دیا ہے، حق کا ساتھ دیا، انصاف پر کھڑے ہوئے ہیں اور جابر وقت کو اور دشمنوں کو جناب ان کی حد میں لائے ہیں، دیکھتے نہیں رہے، ان کو چیلنج کیا، ان سے لڑیں۔ یہ تلوار کس نے اٹھائی ہے؟ اللہ کے نبی نے اٹھائی ہے۔ یہ غزوہ بدر کس نے کی ہے؟ اللہ کے نبی نے کی ہے۔ غزوہ احد کس نے کی ہے؟ تو حق کے لیے لڑنا کوئی شرم کی بات نہیں ہے، یہ تو نبیوں والا کام ہے۔ تو یہودیوں نے ایک سازش کی کہ اللہ کے نبی کو اور ان کے خاص صحابہ کو دعوت پر بلایا اور سوچا کہ دعوت پہ بلائیں گے، وہی مکاری، وہی سازشیں، وہی جناب پیچھے سے حملہ کرنا، تو وہاں پر جناب انسانوں کو قتل کر دیں گے، مار دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو پہلے سے آگاہ کر دیا کہ ان کی یہ اسکیم ہے، تو اللہ کے نبی پھر اس دعوت پر نہیں گئے۔ تو یہ اس واقعے کا ذکر ہے کہ ہم نے آپ کو بچا لیا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو بچاتا بھی ہے، اپنے نیک بندوں کی سیکورٹی کا انتظام بھی کرتا ہے، اللہ ان کی سیکورٹی کا انتظام کرتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اللہ نے ان کے ایمان رکھنے والوں کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا اور ان میں 12 نقیب مقرر کیے تھے اور ان سے کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز قائم رکھی اور زکوٰۃ دی اور میرے رسولوں کو مانا اور ان کی مدد کی اور اپنے خدا کو اچھا قرض دیتے رہے، تو یقین رکھو کہ میں تمہاری برائیاں تم سے زائل کر دوں گا اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ مگر اس کے بعد جس نے تم میں سے کفر کی روش اختیار کی تو در حقیقت اس نے سوا سبیل گم کر دیا۔ پھر یہ ان کا اپنا عہد کو توڑ ڈالنا تھا جس کی وجہ سے ہم نے ان کی اپنی رحمت سے دور پھینک دیا اور ان کے دل سخت کر دیے، یعنی سیدھے راستے سے وہ گم ہو گئے، صحیح راستہ انہوں نے چھوڑ دیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ اور پھر کیا ہوا کہ جب انسان سیدھے راستے چھوڑتا ہے تو ایک وقت آتا ہے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، پھر یہ آنکھیں خشک ہیں یار اب انہیں رونا نہیں آتا، یہ والی کیفیت ہو جاتی ہے کہ درس بھی سن لیتے ہیں، قرآن کلاسیں بھی سن لیتے ہیں، لیکن دل سخت ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے ان کا دل سخت کر دیے۔ یہ جب آپ مسلسل دین سے دور رہتے ہیں اور مسلسل نافرمانی کا رویہ اختیار کرتے ہیں تو پھر ایک لمحہ آتا ہے کہ دل سخت ہو جاتا ہے، پھر ٹھیک بات ٹھیک نہیں لگتی، ٹھیک بات سن لیتے ہیں لیکن ہضم نہیں ہوتی، ہضم ہو جائے تو اس پر عمل نہیں ہوتا، اسے کہتے ہیں دل کا سخت ہو جانا۔ اب ان کا حال یہ ہے کہ الفاظ کا الٹ پھیر کر کے بات کو کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں، جو تعلیم انہیں دی گئی تھی اس کا بڑا حصہ بھول چکے ہیں اور آئے دن تمہیں ان کا کسی نہ کسی خیانت کا پتہ چلتا رہتا ہے۔ ان میں سے بہت کم لوگ اس عیب سے بچے ہوئے ہیں، بس جب اس حال کو پہنچ چکے ہیں تو جو شرارتیں بھی یہ کریں وہ ان سے عین متوقع ہیں، لہذا انہیں معاف کرو اور ان کی حرکات سے چشم پوشی کرتے رہو۔ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو احسان کی روش رکھتے ہیں۔ اسی طرح ہم نے ان لوگوں سے بھی پختہ عہد لیا تھا جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں، مگر ان کو بھی جو سبق یاد کرایا گیا تھا اس کا ایک بڑا حصہ انہوں نے فراموش کر دیا، یعنی انہوں نے جو اپنی کتابیں تھیں ان کے اندر ہی جن کو تعلیمات دی گئی تھی انہوں نے وہ بھی ان کا بڑا حصہ بھول چکے ہیں، جس طرح آج مسلمان بھول چکے ہیں۔
آخرکار ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے دشمنی اور آپس کے بغض و عناد کا بیج بو دیا۔ اچھا، آپس میں جو لڑائیاں اور یہ خانہ جنگی اور جو ذاتوں کے اور قوموں کے اور قبیلوں کے تعصب پیدا ہوتے ہیں، اور جب آپس میں لوگ لڑتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عذاب کی شکل ہے کہ اللہ تعالیٰ آپس میں لڑا دیتا ہے، آپس میں دشمنیاں بن جاتی ہیں۔ جب اللہ کے دین کو چھوڑا جاتا ہے نا تو آپس میں ڈویژنز ہو جاتی ہیں۔ دیکھیں، میں پہلے بھی ایک بات کرتا ہوں کہ ہمیں کون سی چیز اکٹھا کر سکتی ہے سب لوگوں کو؟ ظاہر ہے مختلف پارٹیاں ہیں، مختلف گروہ ہیں، مختلف برادریاں ہیں، مختلف مزاج ہیں، ہم سب مسلمانوں کو کون سی چیز اکٹھا کر سکتی ہے؟ قرآن پر تو کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے نا، ہم سب قرآن پر اکٹھے ہو سکتے ہیں، ہم سب لا الہ الا اللہ پر اکٹھے ہوئے تھے 1947 میں، اور اب بھی ہم اسی کلمے پر ہی اکٹھے ہوں گے۔ تو اگر آپ نے یونٹی لے کے آنی ہے بالخصوص مسلمانوں کے اندر، تو ایک نبی اور ایک قرآن کی طرف لائیں۔ کسی پیر صاحب اور اپنے کسی سیاسی لیڈر کی طرف لائیں گے تو ایک نہیں ہوں گے، ظاہر ہے اس کے مخالفین بھی ہوں گے۔ مسلمان جو ہیں وہ ایک پرسنالٹی پر متحد ہو سکتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلمان ایک کتاب پر متحد ہو سکتے ہیں، قرآن مجید۔ مسلمان ایک کلمے پر متحد ہو سکتے ہیں، لا الہ الا اللہ۔ اس کے علاوہ مسلمان ایک ذات پر اکٹھے ہو سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ قرآن بھی ایک، دین بھی ایک، ایمان بھی ایک، جو شعر ہے علامہ اقبال کا، کچھ بڑی بات ہوتی جو مسلمان بھی، کچھ بڑی بات بھی ہوتی جو ہوتے مسلمان بھی ایک، کہ سب چیزیں ایک ہیں، خدا ایک ہے، قرآن ایک ہے، دین ایک ہے، نبی ایک ہے، تو مسلمان ایک کیوں نہیں؟ تو جب ہم اللہ کے دین کو چھوڑتے ہیں تو جتنی ڈویژنز اور آپس کی جنگیں اور اختلافات اور لڑائیاں ہوتی ہیں، یہ اس وجہ سے ہوتی ہیں۔ تو یہی ان کے اندر ہوا کہ ان کے اندر دشمنیاں پیدا ہو گئی، آپس کے بغض و عناد کا بیج بو دیا۔ ضرور ایک وقت آئے گا جب اللہ انہیں بتائے گا کہ وہ دنیا میں کیا بناتے رہے ہیں۔ اے اہل کتاب، ہمارا رسول تمہارے پاس آ گیا ہے جو کتاب الہی کی بہت سی ان باتوں کو تمہارے سامنے کھول رہا ہے جن پر تم پردہ ڈالا کرتے تھے، اور بہت سی باتوں سے درگزر بھی کر جاتا ہے۔ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی آ گئی ہے، اور ایک ایسی حق نما کتاب جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے طالب ہیں سلامتی کے طریقے بتاتا ہے، اور اپنے اذن سے ان کے اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لاتا ہے۔ اندھیروں سے روشنیوں کی طرف آنا ہے تو آپ قرآن کو پڑھیں، اللہ کے دین کو پڑھیں، آپ کی زندگی میں روشنی آ جائیں گی، اندھیرے ختم ہو جائیں گے، اور راہ راست کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ یقیناً لقد کفر الذین قالوا ان اللہ المسیح ابن مریم قل فمن یملک من اللہ شیئا ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم وامہ ومن فی الارض جميعا وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما یخلق ما یشاء واللہ علی کل شیء قدیر وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ قل فلم يعذبکم بذنوبکم بل انتم بشر ممن خلق یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما والیہ المصیر۔ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم ہی خدا ہے، جنہوں نے نبی کو خدا بنا دیا، نبی کو خدائی والا سٹیٹس دے دیا۔ نبی کو، ایک عام انسان کو، کسی ولی کی بات نہیں ہو رہی، جو نبی ہے، جن کی پیدائش بھی معجزے سے ہوئی تھی اور جو اس دنیا سے بھی معجزے سے گئے۔ کوئی انسان اس طرح پیدا نہیں ہوا، کوئی انسان اس طرح گیا نہیں، پھر بھی جو انہیں خدا کہہ دے گا تو وہ یقیناً کفر کرے گا۔ خدا ایک ہی ہے، یقیناً کفر کیا۔ لقد ان لوگوں نے جنہوں نے عیسیٰ ابن مریم کو خدا کہہ دیا۔ اے نبی، ان سے کہو کہ اگر خدا مسیح ابن مریم اور اس کی ماں اور تمام زمین والوں کو ہلاک کر دینا چاہے تو کس کی مجال ہے کہ اس کو اس ارادے سے باز رکھ سکے؟ اللہ تعالیٰ نے بہت سخت بات کر دی۔ اللہ نے کہا کہ اگر میں حضرت عیسیٰ کو اور ان کی والدہ کو اور تمام زمین والوں کو میں ہلاک کر دینا چاہوں تو مجھے کوئی روک سکتا ہے؟ تم کس طرح کسی نبی کو خدا کے برابر کر لیتے ہو؟ تم کس طرح کسی انسان کو خدا کا درجہ دے دیتے ہو؟ خدائی کا درجہ یہ ہے نا کہ اللہ کی چھوڑ کر اس کی مانی جائے، ٹھیک ہے نا، اس کو جناب حرف آخر سمجھا جائے، اس کی پرستش کی جائے، اللہ کی نہ کی جائے، اس کی بات مان لی جائے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ حلال ہے، وہ فرما رہے ہیں یہ حرام ہے، تو اس کی مان لی جائے کیونکہ آپ کو ان سے عقیدت بہت ہے اور آپ کو ان سے محبت بہت ہے اور آپ ان کے بہت بڑے فالور ہیں اور آپ ان کے فین ہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ غلط ہے لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صحیح ہے، تو آپ ان کی مان لیں۔ تو یہ کس کا درجہ دیا ہم نے؟ خدا تو اس کو بنا دیا نا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں حضرت عیسیٰ کو، بہت سخت بات ہے، ان کی والدہ کو اور تمام دنیا والوں کو ہلاک کر دوں
مجھے کوئی روک سکتا ہے؟ تو تم کیسے جو میرے اختیارات ہیں اور جو میری خدائی ہے اس میں کسی اور کو شریک کر لیتے ہو؟ یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اس کی ماں اور تمام زمین والوں کو ہلاک کر دینا چاہے تو کس کی مجال ہے کہ اس کو اس ارادے سے باز رکھ سکے؟ اللہ تو زمین اور آسمانوں کا اور ان سب چیزوں کا مالک ہے جو زمین اور آسمانوں کے درمیان پائی جاتی ہیں، جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ دیکھیں نا، این یہلک المسیح ابن مریم و امہ، یہلک ہلاک کرنے کے الفاظ ہیں، قرآن کے الفاظ ہیں۔ جو کچھ ان سب چیزوں کا مالک ہے جو زمین اور آسمان کے درمیان پائی جاتی ہیں، جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور اس کی قدرت ہر چیز پر حاوی ہے۔ یہود اور نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں۔ ان کی بھی یہ بیماری تھی کہ ہم جناب ہم چونکہ اہل کتاب ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کے بڑے محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کہنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ غلط فہمی دور کر لو واضح طور پر۔ ان سے پوچھو پھر وہ تمہارے گناہوں پر تمہیں سزا کیوں دیتا ہے؟ یعنی جو تمہارے اندر جو اتنی لڑائیاں ہیں، دشمنیاں ہیں، ابھی تک دھکے ہی کھا رہے ہو، تو اگر تم اللہ کے اتنے چہیتے اور محبوب ہو تو تمہیں تو دنیا کا بادشاہ ہونا چاہیے تھا، سپر پاور ہونا چاہیے تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو تمہاری جو یہ حالت ہے تو یہ کیوں ہے؟ ان سے پوچھو کہ وہ تمہارے گناہوں پر تمہیں سزا کیوں دیتا ہے؟ در حقیقت تم بھی ویسے ہی انسان ہو جیسے دوسرے انسان خدا نے پیدا کیے ہیں۔ وہ جسے چاہتا ہے معاف کرتا ہے، جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے۔ اب اس میں ایک بات سمجھ لیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس کو چاہتا ہے معاف کرتا ہے، جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے، یعنی کہ انصاف نہیں کرتا، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو چاہت ہے وہ انصاف کے ساتھ مشروط ہے، ٹھیک ہے جی۔ زمین اور آسمان کی ساری موجودات اس کی ملک ہیں اور اس کی طرف سب کو جانا ہے۔ اہل کتاب، ہمارا یہ رسول ایسے وقت تمہارے پاس آیا ہے اور دین کی واضح تعلیم تمہیں دے رہا ہے، جبکہ رسولوں کی آمد کا سلسلہ ایک مدت سے بند تھا تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس کوئی بشارت دینے والا اور ڈرانے والا نہیں آیا۔ بشارت دینے والا بھی کہا گیا اللہ کے نبی کو، اور ڈرانے والا، یعنی جنت کی بشارت دیتے ہیں اگر آپ اللہ کے دین پر عمل کریں، اور جہنم سے ڈراتے ہیں اگر آپ اللہ کے دین پر عمل نہ کریں۔ تو نذیرہ و بشیرہ، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی اس نعمت کا خیال کرو جو اس نے تمہیں عطا کی تھی۔ اس نے تم میں نبی پیدا کیے، تم کو فرما روا بنایا اور تم کو وہ کچھ دیا جو دنیا میں کسی کو نہ دیا تھا۔ اے برادران قوم، اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، پیچھے نہ ہٹو ورنہ ناکام و نامراد پلٹو گے۔ انہوں نے جواب دیا، اے موسیٰ، وہاں تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں، ہم وہاں ہرگز نہ جائیں گے جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں۔ ہاں، اگر وہ نکل گئے تو ہم داخل ہونے کے لیے تیار ہیں۔ ان ڈرنے والوں میں دو شخص ایسے بھی تھے جن کو اللہ نے اپنی نعمت سے نوازا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ان جباروں کے مقابلے میں دروازوں کے اندر گھس جاؤ، جب تم اندر پہنچ جاؤ گے تو تم ہی غالب رہو گے۔ اللہ پر بھروسہ رکھو اگر تم مومن ہو۔ لیکن انہوں نے پھر یہی کہا کہ اے موسیٰ، ہم تو وہاں کبھی نہ جائیں گے جب تک وہ وہاں موجود ہیں، بس تم ہو اور تمہارا رب، دونوں جاؤ اور لڑو، ہم یہاں بیٹھے۔ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ آپ اور آپ کا رب جائیں، جا کے لڑ لیں، ہم یہیں بیٹھے ہیں، ہم نہیں لڑنا۔ جب قومیں جہاد چھوڑتی ہیں تو پھر قومیں اسی طرح ہی ذلیل ہوتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اللہ نے ان کو کہا کہ بھئی آپ، یہ وطن آپ کے، ظاہر ہے یہ وادی سینا میں کئی سال ذلیل ہوتے رہے، دھکے کھاتے رہے، ڈلتے رہے، ان کو وطن نہیں دیا تھا، جہاد تو یہ کرتے نہیں تھے، کہتے تھے ہر چیز پلیٹ پہ رکھ کے مل جائے، جس طرح یہاں پر من و سلوہ مل رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس ملک میں جائیں، لڑیں، آپ کو یہ وطن مل جائے گا۔ تو کہتے تھے جی ہم نے نہیں لڑنا جی۔ تو وہاں پر دو نوجوان ایسے تھے جنہوں نے حضرت موسیٰ کا ساتھ دیا اور کہا کہ جہاد کریں، آپ کو یہ ملک مل جائے گا۔ لیکن باقی ساری قوم جو ہے وہ بیٹھ گئی، ان کی بات ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ خود جائیں، آپ کا رب جائے، وہ جہاد کریں، ہم یہیں بیٹھے ہیں، اِنَّا ہَاہُنَا قَاعِدُونَ۔ پس تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ اس پر موسیٰ نے کہا میرے رب، میرے اختیار میں کوئی نہیں مگر یہ میری اپنی ذات ہے یا میرا بھائی ہے، پس تمہیں ان نافرمان لوگوں سے الگ کر دے۔ اللہ نے جواب دیا، اچھا تو وہ ملک 40 سال تک ان پر حرام ہے، یہ زمین میں مارے پھریں گے، ان نافرمانوں کی حالت پر ہرگز ترس نہ کھاؤ۔ حضرت موسیٰ نے کہا، لا حول ولا قوت الا باللہ، حضرت موسیٰ نے کہا کہ اے اللہ، میرے بس میں تو پھر میری ذات ہی ہے، یہ تو مانتے ہی نہیں۔ یہ جو میری قوم ہے، دیکھیں قوموں نے نبیوں کی نہیں مانی، مطلب نبی کہتے اس دنیا سے چلے گئے، قوموں نے ان کی بات نہیں مانی، نبی کی موجودگی میں نہیں مانی۔ تو اللہ کے نبی حضرت موسیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ، میرے پاس میں تو میری ذات ہے یا میرے بھائی ہارون ہے، اب ان کی میں کیا گارنٹی دوں، یہ نہیں باز آ رہے۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ ان کی سزا ہے، انہیں اپرچونٹی دی تھی، موقع دیا تھا کہ لڑیں اور آپ اس وطن میں اب آرام سکون سے رہیں، لیکن یہ بھاگتے تو 40 سال تک اب یہ اسی صحرا میں بھٹکتے رہیں گے۔ یہ ان کے کرتوتوں کا صلہ ہے۔ اب اس
صراع میں جتنا بھٹکتے ہیں، جتنا خوار ہوتے ہیں، ان پر ترس نہ کھاؤ، یہ ان کے اپنے کرتوتوں کو سلا ہے۔ اور ذرا انہیں آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ بھی بے کم اوقات سنا دو۔ جب ان دونوں نے قربانی کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کی گئی اور دوسرے کی نہ کی گئی۔ اس نے کہا میں تجھے مار ڈالوں گا۔ اس نے جواب دیا اللہ تو متقیوں کی نظریں قبول کرتا ہے، اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہ اٹھاؤں گا۔ میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرا اپنا اور گناہ تو ہی سمیٹ لے اور دوزخی بن کر رہے۔ ظالموں کے ظلم کا یہی ٹھیک بدلہ ہے۔ آخرکار اس کے نفس نے اپنا بھائی کا قتل اس کے لیے آسان کر دیا۔ اس کے نفس نے اس کا بھائی کا قتل اپنے لیے آسان کر دیا۔ یعنی یہ جو نفس ہے نا، یہ گناہ کو آسان کر دیتا ہے۔ نیچرلی گناہ کرنا مشکل کام ہے، نیچرلی غلط کام کرنا انسان کے لیے مشکل ہے، انسان ڈرتا ہے، لیکن یہ جو نفس ہے نا، یہ اس کو ایزی کر دیتا ہے کہ کوئی نہیں مسئلہ، ایک انسان ایک دفعہ کرتا ہے، دوبارہ کرتا ہے تو پھر اسے مسئلہ نہیں ہوتا، وہ عادی ہو جاتا ہے۔ جھوٹا جب عادی جھوٹا ہو جائے تو اسے جھوٹ بولنے میں وہ کانفیڈنس سے جھوٹ بول لیتا ہے۔ شراب پینے والا عادی شرابی ہو جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا پھر۔ اسی طرح کوئی زانی ہو جائے، کوئی کچھ بھی ہو جائے، کوئی قاتل ہو جائے، تو گناہ آسان کر دیتا ہے ہمارا نفس۔ گناہ نیچرلی اٹ سیلف مشکل ہے جو انسانی فطرت پر قائم ہے۔ تو یہ جی حضرت آدم کے 2 بیٹوں کا واقعہ ہے، تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو دنیا کا پہلا قتل ہے اس کی وجہ حسد ہے۔ یہ جو حسد ہے نا کہ ایک بھائی آگے نکل جائے تو دوسرے بھائی میں جو حسد ہے، ایک دوست آگے نکل جائے تو دوسرے کے اندر جو کمپلیکس آ جاتا ہے، حسد آ جاتا ہے۔ خاندان میں ایک فیملی آگے نکل گئی ہے تو باقی فیملی اس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتی ہے۔ یہ جو کمپلیکس ہے اور یہ جو حسد ہے اور یہ دوسرے کی کامیابی کو قبول نہ کرنا ہے اور دوسرے کی ناکامی پر خوش ہونا ہے، یہ چیز ہے جو معاشروں کو بگاڑ دیتی ہے۔ تو یہ چیز بھی سمجھائی جا رہی ہے کہ آپس میں بھائی بھائی بن کے رہنا ہے اور ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا ہے۔ اب یہ حضرت آدم کا واقعہ ہے کہ قابیل اور حابیل نے قربانی کی۔ حضرت حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، ٹھیک ہے، اس کی کوئی نشانی تھی، اسے پتہ چل گیا کہ اللہ نے میری قربانی قبول کر لی۔ قابیل نے بھی قربانی کی لیکن اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تو اسے حسد ہو گیا کہ اس کی کیوں قبول ہوگی ہے میرے بھائی کی اور میری کیوں نہیں ہوئی۔ تو قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا حسد کی بنیاد پر۔ اس کی کامیابی اس سے برداشت نہیں ہوئی، وہ پھر بعد میں شرمندہ ہوتا پھرتا رہا کہ میں اپنے بھائی کو کیسے دفن کروں۔ تو ایک کوے نے اسے سمجھایا، ایک کوے نے جناب دوسرے پرندے کو مٹی ڈال کے دفن کر دیا، تو انہیں پتہ چلا کہ ہاں میں اپنے بھائی کو دفن کر سکتا ہوں۔ مطلب اس کی لاش کو سامنے رکھ کے بیٹھے کہ اب میں اس کا کیا کروں، شرمندہ ہو رہے۔ تو یہ واقعہ ہے کہ کائنات کا پہلا قتل ہے حسد کی بنیاد پر ہوا، اور کہا فرمایا گیا حدیث میں کہ حسد سے بچو کیونکہ حسد اس طرح نیکیوں کو کھا لیتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا لیتی۔ یہ جو حسد ہے نا، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، پناہ مانگی گئی ہے اس سے کہ میں ہر حسد کرنے والے کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ یہ حسد بڑی خطرناک چیز، ٹھیک ہے جی، یہ انسان کو اندر سے گندا اور گھٹیا کر دیتا ہے، حسد چھوٹا کر دیتا ہے۔ اور ذرا انہیں آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ سناؤ۔ تو جب قربانی قبول ہوگی اس نے کہا میں تجھے مار ڈالوں گا۔ اس نے جواب دیا کہ میں اللہ متقیوں کا نظریں قبول کرتا ہے کہ تو مجھے مار ڈالے گا تو میں تجھے نہیں ماروں گا، میں تیرے جیسا نہیں ہوں، تو اپنے ظلم کا ہی بدلہ پائے گا۔ آخرکار اس کے نفس نے اپنے بھائی کا قتل اس کے لیے آسان کر دیا اور وہ اسے مار کر ان لوگوں میں شامل ہو گیا جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ پھر اللہ نے ایک کوہ بھیجا جو زمین میں کھودنے لگا تاکہ اسے بتائے کہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے۔ یہ دیکھ کر وہ بولا افسوس مجھ پر، میں اس کو کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپانے کی تدبیر نکال لیتا۔ کہ کوہ جب اپنے کوے کو دیکھ کے جب انہیں پتہ چلا تو انہوں نے کہا ہائے افسوس کہ میں تو اس کوے جیسا بھی نہیں ہوں۔ اسے سمجھا کہ اپنے بھائی کی قدر کرنی ہے اور بھائی کی کوئی رسپیکٹ کرنی ہے، بھائی کے کوئی حقوق ہے، مجھے نہیں سمجھ آئی، ٹھیک ہے نا، میں تو اس پرندے سے بھی، اس بے جان اور اس بے زبان پرندے سے بھی میں تو وہ بدتر نکلا۔ افسوس مجھ پر اس میں کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپانے کی تدبیر نکال لیتا۔ اس کے بعد وہ اپنے کیے پر بہت پچھتایا۔ یہاں اس واقعہ کا ذکر کرنے سے مقصد یہودیوں کو ان کی سازش پر ملامت کرنا ہے جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جلیل القدر صحابہ کو قتل کرنے کے لیے کی تھی۔ دونوں واقعات میں مماثلت بالکل واضح ہے۔ یہ لوگ بھی حسد کی بنیاد پر حضور کو قتل کرنا چاہتے تھے اور آدم علیہ السلام کے اس بیٹے نے بھی حسد کی بنیاد پر بھی اپنے بھائی کو قتل کیا تھا، یعنی یہودی بھی حسد کی بنیاد پر ہی قتل کی سازشیں کرتے تھے۔ تو یہ واقعہ اس سے بہت زیادہ میچ کر رہا ہے۔
اس وجہ سے بنی اسرائیل پر ہم نے یہ فرمان لکھ دیا تھا کہ جس نے کسی انسان کے خون کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے سوا کسی اور وجہ سے قتل کیا، اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کیا۔ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا، کہ اسلام کے اندر ایک انسان کا قتل ایسے جیسے اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ قتل ایک بہت بڑا گناہ ہے، ٹھیک ہے، اور اسلام میں اس کی سزا دیکھنا کہ ایک انسان کو قتل کرنا ایسے جیسے پوری انسانیت کو قتل کر دینا۔ اور جس نے کسی کو زندگی بخشی اس نے گویا تمام انسانوں کو زندگی بخش دی۔ ومن احیاها فکانما احیا الناس جميعا، کسی نے کسی کو مرنے سے بچا لیا، کسی کی لائف بچا لی، زندگی بچا لی، تو اس نے گویا تمام انسانوں کو زندگی بخشی۔ مگر ان کا حال یہ ہے کہ ہمارے رسول پہ در پہ ان کے پاس کھلی کھلی ہدایات لے کر آئے، پھر بھی ان میں بکثرت لوگ زمین میں زیادتیاں کرنے والے ہیں۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں سے لڑتے ہیں اور زمین میں اس لیے تگودو کرتے پھرتے ہیں کہ فساد برپا کریں، ان کی سزا یہ ہے کہ قتل کیے جائیں یا سولی پر چڑھائے جائیں، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ ڈالے جائیں یا جلا وطن کر دیے جائیں۔ جو لوگ فساد کرتے ہیں اور زمین میں اس لیے تگودو کرتے ہیں کہ فساد برپا کریں، اللہ اور اس کے رسولوں سے لڑتے ہیں، ان کی سزا یہ ہے کہ قتل کیے جائیں۔ سزا ہے ایک پورا وہی والا کہ مسلمانوں کو سکھایا جا رہا ہے کہ اب تمہارے اندر کوئی ایسے جو اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں، ٹھیک ہے، اور فساد برپا کرتے ہیں زمین کے اندر، تو ان کے سزائیں ہیں، ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سے کاٹ دیے جائیں۔ کیونکہ ایک سٹیٹ امن چاہتی ہے، کسی طرح کی بد نظمی نہیں چاہتی، قانون کی پالاتستی، انصاف کی جو ہے وہ دستیابی، ٹھیک ہے نا، ظالم کو جناب شکنجے کے اندر لے کے آنا اور ظالم پہ کوئی رحم نہ کرنا اور مظلوم کا ساتھ دینا۔ ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ ڈالے جائیں یا وہ جلا وطن کر دیے جائیں۔ یہ ذلت اور رسوائی تو ان کے لیے دنیا میں ہے اور آخرت میں ان کے لیے اس سے بھی بڑی سزا ہے۔ مگر لوگ جو توبہ کر لیں قبل اس کے کہ تم ان پر قابو پاؤ، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور اس کی جناب میں باریابی کا ذریعہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جد و جہد کرو، شاید کہ تمہیں کامیابی نصیب ہو جائے۔ خوب جان لو کہ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا، اگر ان کے قبضے میں ساری زمین کی دولت ہو اور اتنی ہی اور اس کے ساتھ، اور وہ چاہیں کہ اسے فدیہ میں دے کر روز قیامت کے عذاب سے بچ جائیں، تب بھی وہ ان سے قبول نہ کی جائے گی۔ اچھا جی، قیامت کے دن اگر آپ اللہ کے عذاب سے ہم بچنا چاہتے ہیں تو اس کی قیمت کیا ہے؟ آپ پوری دنیا کی دولت دے دیں، پوری دنیا کے سونے جواہرات اکٹھے کر کے دے دیں، آپ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچ سکیں گے۔ دیکھ لیں جی، مطلب یہاں کہاں وہ بات رہ جاتی ہے کہ جی ہم بچ جائیں گے۔ یہ غلط فہمی تھی یہودی اور نصارہ کی۔ مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ تم نہ یہ سمجھ لینا کہ ہم جی بہت برتر ہیں اور ہم اللہ کے پیارے ہیں اور ہمیں تو اللہ معاف کر دے گا، ہم نے تو نبی کا ساتھ دیا ہے جی، ہم نے تو جنگیں لڑی ہیں۔ اللہ اصولوں پر ہی، آپ کے اعمال کی بنیاد پر۔ تو یہ دیکھ لیں جی، بہت سخت آیت ہے کہ اللہ سے ڈرو اور اس کی جناب میں باریابی کا ذریعہ تلاش کرو، اس کی راہ میں جد و جہد کرو، شاید کہ تمہیں کامیابی نصیب ہو جائے۔ خوب جان لو کہ جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا، اگر ان کے قبضے میں ساری زمین کی دولت ہو اور اتنی ہی اس کے ساتھ اور ڈبل کر لیں، اتنی اور ہو، اور وہ چاہیں کہ اسے فدیے میں دے کر روز قیامت عذاب سے بچ جائیں گے، بھائی سفارش تو پیچھے رہ گئی بات، پوری دنیا کی دولت بھی اکٹھی کر کے دے دیں اور اس اتنی اور مگر دے دیں اور کہیں کہ شاید میں عذاب سے بچ جاؤں گا، یہ دے کے نہیں، عذاب سے نہیں بچیں گے، تب بھی وہ ان سے قبول نہ کی جائے گی، انہیں دردناک سزا مل کر رہے گی۔ وہ چاہیں گے کہ دوزخ کی آگ سے نکل بھاگے مگر نہ نکل سکیں گے اور انہیں قائم رہنے والا عذاب دیا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ اچھا جی، اور چور خواہ عورت ہو یا مرد دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، ٹھیک ہے نا، زنا کے پیچھے قوانین آئے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور اس کے وراثت کے قوانین آئے ہیں، بیواؤں کے حقوق آئے ہیں، سارا پڑھا ہے ہم نے غزوہ بدر غزوہ احد کے بعد۔ اب یہاں پر آگے مزید قوانین آ رہے ہیں کہ جو چوری کرے، دیکھیں نا، اب کاروبار کے معاملات، سود ختم ہو گیا ہے، سود کے خلاف ہم نے سارا پڑھا ہے، سود ختم ہو گیا ہے، لوگوں کو جو پیسہ صحیح طرح سرکولیٹ ہو رہا ہے، زکوٰۃ کا نظام ہے، لوگ ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں، اب ایک پورا سسٹم اسٹیبلش ہو چکا ہے۔ اب اس جگہ پر آ کے اب سزا نافذ ہوگی، ایک دم سزا نافذ نہیں ہوتی کہ جناب ساری قوم ہی چور ہے اور آپ سزا نافذ کر دیں گے تو پھر کیا ہوگا۔ تو سزا نافذ ہوتی ہے کہ جب آپ ایک ماحول دے دیتے ہیں، ایک سسٹم دے دیتے ہیں، آپ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ان تک پہنچا رہے ہوتے ہیں، ایک پورا سسٹم بن چکا ہوتا ہے اور ایک پورا نظام بن چکا ہوتا ہے اور حکومت اپنا کردار ادا کر رہی ہوتی ہے، عوام کے ٹیکس نہیں کھا رہی ہوتی، عوام کو ریلیف دے رہی ہوتی ہے، تب ایک پورے سسٹم کے اندر جب ہر کسی کو روزگار کے مواقع میسر ہوتے ہیں، پھر کوئی چوری کرے
پھر کیا ہوگا؟ اس کے ہاتھ کٹیں گے. آپ اندازہ کر لیں کہ ہاتھ کاٹنا سزا دیکھیں کس طرح کی ہے کہ ایک ہاتھ ہی علیحدہ ہو جائے گا. لیکن ایک ہاتھ علیحدہ ہوگا نا تو کل کو کوئی چوری نہیں کرے گا. دیکھیں چوری جس کے ساتھ ہو جاتی ہے تو اسے پتہ نا ساتھ کیا ہوگا. کسی کی گاڑی چوری ہو جائے، اللہ معاف کرے، کسی کا موٹر سائیکل چوری ہو جائے، زیور چوری ہو جائے، تو اس کے پیچھے کیا رہ جاتا ہے جی؟ کتنا بڑا ظلم اور زیادتی ہے. تو جب کسی ایک چور کا ہاتھ کٹے گا نا، دیکھیں نا، چور تو چور کو دیکھ کے موٹیویشن پکڑتا ہے نا کہ چوری یہاں پر ہوگی تو کئی نئے چور آتے ہیں. ایک کا ہاتھ کٹ گیا نا تو ہزاروں چور توبہ کر لیں گے کہ نہ بھئی یہ کام نہیں کرنا. ایک عبرت ہے. ٹھیک ہے جی. تو خواہ مرد ہو یا عورت، یہاں ایکویلٹی ہے جی، ایکویلٹی برابری ہے. خواہ مرد ہو یا عورت دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، یہ ان کی کمائی کا بدلہ ہے اور اللہ کی طرف سے عبرت ناک سزا ہے. اب اس میں بھی کئی طرح کی شرائط ہیں کہ ایک خاص رقم بتائی گئی ہے شریعت کے اندر کہ اتنی چیز کوئی چوری کرے گا تو اس پہ ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. ٹھیک ہے نا، ایک خاص رقم ہے، اس سے زیادہ چوری کرے گا تو پھر ہاتھ کٹے گا. پھر اسی طرح جو چیز غیر محفوظ ہے، مطلب ایویں کسی نے اپنی سیکیورٹی میں نہیں رکھی ہوئی، وہ محفوظ نہیں ہے، غیر محفوظ ہے، ایویں کہیں پڑی ہوئی ہے تو کوئی اٹھا لیتا ہے، تو اس نے ایک ایسی چیز کو چوری کیا ہے جو محفوظ نہیں تھی، کسی کی حفاظت کے اندر نہیں تھی، غیر محفوظ تھی، ایزیلی چوری کی جا سکتی تھی، تو اس چوری کے اوپر بھی سزا تو ملے گی لیکن ہاتھ کاٹنے کی سزا نہیں ہوگی. تو ہاتھ کاٹنے کی سزا یہ نہیں ہے کہ روپیہ چوری کر لیا اور ہاتھ کٹ گئے، ایسے نہیں ہے، ایک خاص مقدار ہے، اس سے زیادہ. ٹھیک ہے جی. تو یہ یہاں پر اس کی تفسیر آتی ہے، وہ پڑھ لیتے ہیں کہ یہ ہاتھ کاٹے کب جائیں گے. دونوں ہاتھ نہیں بلکہ ایک ہاتھ. پہلی چوری پر سیدھا ہاتھ کاٹا جائے گا. سرقہ کا اطلاق صرف اس فعل پر ہوتا ہے کہ آدمی کسی کے مال کو اس کی حفاظت سے نکال کر اپنے قبضے میں کرے. سرقہ، یہ سرقہ کی سزا ہے کہ ایک مطلب ایک اس کی حفاظت میں چیز ہے، اس کی حفاظت سے نکال کر وہ چوری کر کے لے جائے تو پھر اس کے اوپر ہاتھ کاٹنے کی سزا ہوگی. ٹھیک ہے جی. ایک ڈھال کی قیمت سے کم کی چوری میں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. ایک خاص قیمت ہے، اس سے کم پیسوں کی چوری کی ہے تو اس پہ ہاتھ نہیں کٹے گا. اور معتبر روایات کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عہد مبارک میں ڈھال کی قیمت 10 درہم ہوتی تھی اور زمانے کے درہم میں 3 ماشا 5 اس طرح کچھ ہے. رتی چاندی ہوا کرتی تھی. بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ چوری میں ہاتھ کاٹنے کی سزا نہ دی جائے گی، مثلا پھل اور ترکاری کی چوری، کھانے کی چوری، حقیر چیزوں کی چوری، پرندے کی چوری، بیت المال کی چوری. مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی چوریوں پہ ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ چوریاں معاف ہیں، یعنی کہ جناب کوئی پھل چوری کر لیتا ہے کسی کے باغ سے تو اس کو آپ لتر لتر تو مار لیں گے لیکن ہاتھ کاٹنے کی سزا نہیں ہوگی. ٹھیک ہے جی. تو ایک کچھ چوریاں ہیں. اسی طرح چھوٹی موٹی چیزوں کی چوری، جناب آپ کی کوئی بال پین چوری کر لے، جناب اگلے دن آپ نے اس کا ہاتھ کاٹا ہو چوک میں، تو نہیں، ایسے نہیں ہوگا. تو ایک خاص مقدار ہے، اس سے بڑی چوری کی، ایک چیز جو آلریڈی کسی کی حفاظت میں ہے اس کی چوری کی. ٹھیک ہے. اور یہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں، بیت المال کی چوری، پرندہ کی کسی کا طوطا چوری کر کے لے گیا جناب، اس کا اس طرح نہیں ہوگا. مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی چوریوں میں ہاتھ کاٹنے کی سزا نہیں ہوگی، کوئی اور سزا ہو سکتی ہے جو مقرر کی جائے. ٹھیک ہے جی. کوئی جرمانہ ہو سکتا ہے، فائن ہو سکتا ہے، جو بھی سزا ہے. ہاتھ کاٹنے کی سزا ایک خاص لیول پر جا کر ہوتی ہے. تو یہ چیز بھی سمجھنی چاہیے، یہ بات کہنے سے پہلے کہ جی اسلام کی سزائیں بڑی سخت ہیں. آگے چلے جی. اور اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا اللہ کی طرف سب پر غالب ہے اور وہ دانا و بینا ہے. پھر جو ظلم کرنے کے بعد توبہ کرے اور اپنی اصلاح کر لے، اللہ کی نظر عنایت پھر اس پر مائل ہو جائے گی. اچھا، یہ بھی بات سمجھیں کہ ایک بندہ توبہ کرتا ہے، گناہ اس سے ہو گیا ہے، اس کو سزا مل گئی ہے، اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا. اب اس نے توبہ کر لی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا. اور جو اس نے ہاتھ یہ کٹوایا نا، آخرت میں اسے پھر اس چوری کی کوئی سزا نہیں ملے گی، وہ معاف ہو جائے گا. اس طرح یہ سزائیں ہیں. 100 کوڑوں کی سزا ہے، یا سنگساری کی جو سزا ہم نے پڑھی تھی یا آگے پڑھیں گے. تو یہ سزا دیتے ہی انسان کا اگر وہ شرمندہ ہے اس گناہ پر تو وہ گناہ اس سزا کو بھگتتے ہی معاف ہو جائے گا. آخرت میں پھر اس گناہ کا کوئی حساب نہیں ہوگا، وہ اس کے نامہ اعمال سے نکل جائے گا کیونکہ اس میں اس کی سزا بھگت لی ہے اگر وہ شرمندہ ہے اور توبہ کرتا ہے. خوب جان لو کہ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا اگر ان کے قبضے میں اچھا جی، پھر ایسا ہی کوئی بندہ اگر اپنی اصلاح کر لے، خواہ وہ چور ہے یا خواہ اس نے کوئی بھی جرم کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی اس پہ نظر عنایت اس پر مائل ہو جائے گی. اللہ بہت درگزر کرنے والا ہے، فرما رہا ہے، کیا رحم فرمانے والا ہے. کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ زمین اور آسمان کی سلطنت کا مالک ہے، جسے چاہے سزا دے اور جسے چاہے معاف کر دے، وہ ہر چیز کا اختیار رکھتا ہے.
اے پیغمبر تمہارے لیے باعث رنج نہ ہو وہ لوگ جو کفر کی راہ میں بڑی تیز گامی دکھا رہے ہیں، خواہ وہ ان میں سے ہوں جو منہ سے کہتے ہیں ہم ایمان لائے مگر دل ان کے ایمان نہیں لائے، یا ان میں سے ہوں جو یہودی ہیں جن کا حال یہ ہے کہ جھوٹ کے لیے کان لگاتے ہیں اور دوسرے لوگوں کی خاطر جو تمہارے پاس کبھی نہیں آئے سنگن لیتے پھرتے ہیں، کتاب اللہ کے الفاظ کو ان کے صحیح میل متعین ہونے کے باوجود اصل معنی سے پھیرتے ہیں۔ یہودیوں کا کام ہی یہ تھا کہ اپنی کتاب کے میننگز غلط ٹرانسلیشن کرتے تھے، کتاب کا کوئی فقرہ اٹھا کے کہیں فٹ کر دیتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ مذاق کرتے تھے اور ان کی ڈیفرنٹ ٹرانسلیشن اپنی مرضی کی کرتے تھے اور ان کا اصل معنی جو ہے اس کو چھپا لیتے تھے جانتے ہوئے۔ تو یہ علماء کا کردار تھا۔ کتاب اللہ کے الفاظ ان کے صحیح معنی متعین ہونے کے باوجود اصل معنی سے پھیرتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو مانو، نہیں تو نہ مانو۔ اس طرح آج کل کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ جو اسلام کا حکم ہے یہ ایسے نہیں ہے، ایسے ہے، ایسے اپنی طرف سے ماری جانا۔ جسے اللہ نے فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا اس کو اللہ کی گرفت سے بچانے کے لیے تم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پاک کرنا نہ چاہا، یعنی کہ یہ ناپاک لوگ تھے، اللہ نے ان کو پھر پاک نہیں کیا۔ یہ فتنے میں خود جانا چاہتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فتنے میں رہی اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا نہیں ہے، کیونکہ ان کا اپنا دل ہی یہ تھا۔ ٹھیک ہے جی، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پاک کرنا نہ چاہا، ان کے لیے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں سخت سزا ہے۔ جھوٹ سننے والے اور حرام کے مال کھانے والے، لہذا اگر یہ تمہارے پاس اپنے مقدمات لے کر آئیں تو تمہیں اختیار دیا جاتا ہے کہ چاہو ان کا فیصلہ کرو ورنہ انکار کر دو۔ انکار کر دو تو یہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، اور فیصلہ کرو تو پھر ٹھیک ٹھاک انصاف کے ساتھ کرو، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یعنی ایک دفعہ جب آپ سٹیپ لے لیں اور ذمہ داری لے لیں کہ جی میں فیصلہ کرتا ہوں، تو پھر اس کے بعد انصاف کے اصولوں پر وہ فیصلہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور یہ تمہیں کیسے حکم بناتے ہیں جبکہ ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللہ کا حکم لکھا ہوا ہے، اور پھر یہ اس سے منہ اوڑ رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے۔ ایک رکوع پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد اس کو مکمل کرتے ہیں۔ ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت اور روشنی تھی، سارے نبی جو مسلم تھے اسی کے مطابق ان یہودیوں کے معاملات کا فیصلہ کرتے تھے، اور اس طرح بانی علماء اور احبار بھی اس پر فیصلے کا مدار رکھتے تھے کیونکہ انہیں کتاب اللہ کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا گیا تھا۔ ربانی سے مراد علماء ہیں اور احبار سے مراد فقہا ہیں، فقیہ جو فقہ کے ماہر ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو کیونکہ انہیں کتاب اللہ کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا گیا تھا اور اس وقت گواہ تھے، پس اے گروہ یہود تم لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو۔ لوگوں سے نہیں ڈرنا، لوگوں کی باتوں سے نہیں ڈرنا، اللہ سے ڈرنا ہے۔ لوگ کیا کہیں گے یہ نہیں سوچنا، اللہ کیا کہے گا، اس کا رسول کیا کہے گا اگر میں یہ کروں گا یا کروں گی، یہ سوچنا ہے، اس کو دیکھ کے فیصلہ کرنا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے ڈرو، لوگوں سے نہ ڈرو، اور میری آیات کو ذرا ذرا سے معاوضے لے کر بیچنا چھوڑ دو۔ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلے نہ کریں وہی کافر ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ بہت سخت بات ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، جو اپنی زندگی کے معاملات، اپنی عدالتیں اور جتنے بھی تنازعات ہیں ان کے اندر فیصلہ اللہ کے حکم کے مطابق نہیں کرتے، اللہ کے قانون کے مطابق نہیں کرتے، تو وہی لوگ کافر ہیں۔ آگے آئے گا کہ یہی لوگ فاسق ہیں، آگے آئے گا کہ یہی لوگ جو ہے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، کافر ہیں، فاسق ہیں۔ اور ایک اور لفظ آئے گا غالباً منافق کا یا فاجر کا ہے، تو ان کو طرح طرح سے کہا گیا کہ یہ کافر ہیں، یہ منافق ہیں، یہ فاجر ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلے نہ کریں وہی کافر ہیں۔ تورات میں ہم نے یہودیوں پر یہ حکم لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور تمام زخموں کے لیے برابر کا بدلہ۔ پھر جو قصاص کا صدقہ کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلے نہ کریں، منافق نہیں، ظالم ہے، وہی ظالم ہے، وہی فاسق ہیں، وہی کافر ہیں، وہی ظالم ہیں جو اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے ہیں، قرآن کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، کسی اور کو فالو کرتے ہیں کہ جی ان کا نظام بہت اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ کافر ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ فاسق ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ ظالم ہے۔ 3 خطاب دیے ان کو، آگے آئے گا۔ ٹھیک ہے جی، پھر ہم نے ان پیغمبروں کے بعد یعنی جو سزائیں اللہ تعالیٰ کی کتاب میں بتائی گئی ہیں، جس طرح یہودیوں کے ہاں تھی، عیسائیوں کے ہاں تھی، تو انہوں نے نہیں عمل کیا تو وہ ظالم ہیں، وہ جو ہے وہ ظالم ہیں اور وہ کافر ہیں۔ پھر ہم نے ان کے پیغمبروں کے بعد مریم کے بیٹے عیسیٰ کو بھیجا، تورات میں سے جو کچھ اس کے سامنے موجود تھا اس کی تصدیق کرنے والا تھا، اور ہم نے اس کو انجیل عطا کی جس میں رہنمائی اور روشنی تھی، اور وہ بھی تورات میں سے جو کچھ اس وقت موجود تھا اس کی تصدیق کرنے والی تھی، اور خدا ترس لوگوں کے لیے سراسر ہدایت اور نصیحت تھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی کتابیں
ہدی للمتقین، وہی اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، حق کی تلاش کرنے والوں کے لیے یہ جو اللہ تعالیٰ کی کتابیں ہوتی ہیں یہ سراسر ہدایت ہوتی ہیں، رحمت ہوتی ہیں، نعمت ہوتی ہے۔ لیکن جس نے ٹھیک ہی نہیں ہونا ہوتا اس کے لیے یہ کتاب زحمت بن جاتی ہے۔ ہمارا حکم تھا کہ اہل انجیل اس قانون کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے اس میں نازل کیا ہے، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلے نہ کریں وہی فاسق ہیں۔ اے مسلمانوں، تم پر تمہارا دین مکمل ہو گیا ہے، تم پھیل رہے ہو، ٹھیک ہے، پوری دنیا میں تمہارا پیغام پھیل رہا ہے، تو یاد رکھنا اس قرآن کے مطابق فیصلے کرنا، اللہ کے قانون کے مطابق فیصلے کرنا۔ مدینہ کی ریاست والوں، مدینہ کی ریاست بنا رہے ہو تو کیا کرنا؟ اللہ کے قانون کے مطابق فیصلے کرنا۔ نہیں کرو گے وہی کام جو منافق کرتے رہے ہیں، وہی کام جو یہودی کرتے رہے ہیں، وہی کام جو نصارہ کرتے رہے ہیں، تو یہی ان کے کرتوت تھے کہ کتاب اللہ کے یا معنی چینج کرتے تھے، اس کی ٹرانسلیشن غلط کرتے تھے، اس کو اپنی مرضی کے مطابق قرآن کو ڈال لیتے تھے، اور اسی طرح جو ہے قرآن کے مطابق اپنی الہامی کتابوں کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے تھے، تو وہ کافر تھے، وہ ظالم تھے، وہ فاسق تھے۔ اے مسلمانوں، تم ان کی طرح کا نہ ہو جانا۔ صدق اللہ العظیم۔ تو جیسے ہی اٹینڈنس کی یہ ویڈیو ختم ہوگی، اس کے بعد 15 سے 20 منٹ کے لیے اٹینڈنس لنک لوگ اوپن ہوگا، آپ لوگ اپنی اٹینڈنس لگا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو پڑھا ہے، آج طبیعت تھوڑی سی خراب ہے، بڑی مشکل ہو رہی ہے، تو اس لیے میں نے زیادہ بات نہیں کی، نہیں تو میں اس کو بڑھاتا اور میری کوشش تھی آج چھٹا سپارہ مکمل کر لیتے، لیکن طبیعت کی خرابی کی وجہ سے ذرا مشکل ہو رہی ہے، زیادہ بات نہیں ہو رہی، تو اس کو یہیں مکمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم نے پڑھا ہے اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ مزید دوستوں کے اس کلاس کا حصہ بنائیں، اپنی تعداد بڑھائیں، کم نہ کریں، اور جو آپ کے دوست ہیں، احباب ہیں، ان کو ہر اتوار کم از کم بھی ہر بندہ یہ آپ کے ذمہ ٹاسک ہے کہ اگلے ہفتے 1 یا 2 بندے کو کہیں کہ لازمی آئے، انوائٹ کیا کریں، ویڈیو کو شیئر کیا کریں، مینشن کیا کریں، پہلے سے کہا کریں کہ جی آج کا پروگرام آپ نے اس ٹائم سننا ہے، تو 1 1 2 2 3 3 4 4 ہر بندہ آپ میں سے ایک فرد کو اگر اگلے ہفتے اگلے والی کلاس میں لے آئے کہ بھئی میں نے اس کو لے کے آنا ہے، اس کو بونڈ رکھنا ہے، تو حاضری ڈبل ہو جائے گی۔ 2 کو کر لیں تو حاضری ٹرپل ہو جائے گی۔ تو لوگوں کو بڑھائیں، لوگوں کو شریک کریں، لوگوں کو دعوت دیں، اس کلاس کا حصہ بنائیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو ہم نے پڑھا اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔